درگاہ پر ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ فارغ ہو کے واپسی اختیار کرنے والوں کی تعداد ابھی بہت کم تھی، مگر کچی سڑک کا فاصلہ جیسے پل صراط کا راستہ بن گیا تھا۔ کچا راستہ جو پہلے پیدل چلنے والوں کے قدموں نے تنگ سی پگڈنڈی کی صورت میں تراشا ہوگا، ایک کچی سڑک بن گیا تھا جس پر سائیکلوں سے زیادہ تانگے وغیرہ آ جا رہے تھے۔ میں نے اپنی رفتار کم رکھی تھی، کچھ برقے نے بھی مجبور کر رکھا تھا، کچھ مجھے دونوں لڑکیوں کا خیال تھا۔ ہم سڑک سے ہٹ کر چل رہے تھے جہاں درخت کم تھے، جھاڑیاں زیادہ۔ میں آگے تھا اور ناک کی سیدھ میں جا رہا تھا۔ پھر پیچھے سے ریشم کی آواز آئی اور میں نے مڑ کے دیکھا۔ وہ مجھے درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کچی پگڈنڈی پر آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں پلٹ کے پیچھے گیا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں آخر؟ میں نے کہا۔ خود مجھے بھی معلوم نہیں، تمہیں کیا بتاؤں؟ ریشم بولی۔ روزینہ نے کہا بس تھوڑی دور آگے جانا ہے۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، ریشم بولی۔ لیکن پانی کہیں بھی نہیں ہے، روزینہ بولی۔ چلتی رہو صبر سے۔ اب تک پیر سائیں کو پتہ چل گیا ہوگا، روزینہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب پیچھے کیا ہوتا ہے واپسی کے لیے مت سوچو، آگے کی فکر کرو، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ ہم بہت فکر کر چکے۔ ٹھیک کہتی ہو، اچھی بات ہے کہ ہم نے جو سوچا تھا سب اسی طرح ہوا، کہیں معمولی سی بات غلط ہو جاتی تو۔ وہ بولی ہوئی تو تھی، سلیم نے نمٹ لیا۔ ہم کیا کرتے؟ میں نے کہا داد دیتا ہوں میں تمہاری پلاننگ کی اور ہمت کی، کسی بھی مرحلے میں بھانڈا پوٹ سکتا تھا، لیکن تم دونوں نے کمال کر دیا۔ اچانک ہمارے سامنے ایک احاطہ آ گیا جو کچا سا تھا اور مشکل سے چند گز چوڑا اور لمبا تھا۔ اینٹوں کی 4 ستونوں پر قائم چھت گر چکی تھی، مگر آدھے ادھورے ستون کھڑے تھے۔ گھاس پھوس کی چھت کے ملبے میں کنویں کی مڈیر نظر نہیں آتی تھی۔ روزینہ کے اشارے پر میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہو گیا یہاں چاروں طرف جھاڑیاں تھیں، اور وہ پگڈنڈی جس پر ہم چل کر آئے تھے چند گز دور ہونے کے باوجود یہاں سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ روزینہ اور پھر ریشم نے برقے اتار کے ہاتھ میں سنبھال لیے۔ سفید برقے دور سے آسانی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے روزینہ کی طرف دیکھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ یہ گھاس پھوس ہٹاؤ، روزینہ نے کہا۔ یہ سب ہٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آخری ٹکڑا ہٹانے تک میرے ہاتھوں اور کلائیوں سے کوہنی تک خراشیاں آئی تھیں۔ رفتہ رفتہ وہ سارا ڈھیر الگ ہو گیا۔ تب میں نے زمین کی گہرائی میں اترتا ہوا ایک غار دیکھا۔ اس کی چوڑائی کنویں کے قطر کے برابر نہیں تھی، یہ کسی دھنسی ہوئی قبر کا دہانہ لگتا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو کنویں کی گہرائی کی طرف اندھیرے میں گم ہونے والی سیڑھی دکھائی دی۔ میں نے پھر روزینہ کی طرف دیکھا۔ کیا ہم اس غار میں اتریں گے یا یہ کوئی اندھا کنواں ہے؟ روزینہ نے مجھے ایک ٹارچ تھمائی جو اس کے بیگ میں تھی۔ یہ بیگ ابھی تک برقے کی وسعت میں گم تھا۔ ٹارچ کا بٹن دبا کر میں نے روشنی کا رخ نیچے کی طرف کیا تو مجھے ایک گہرا تاریک خلا اور اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ تقریباً 8 فٹ قطر کی گہرائی تھی جس کی تہہ میں روشنی گم ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دہائیوں یا شاید صدیوں سے استعمال نہ ہونے والے کنویں میں پانی نہیں تھا۔ تمہیں اس میں اترنا ہے، روزینہ نے کہا۔ ایک خاصا بڑا رسی کا رول مجھے تھوڑا سا تلاش کرنے پر نظر آ گیا۔ اس کا رنگ بھی سبز تھا، چنانچہ جنگل میں اس پر مشکل سے نظر پڑتی تھی۔ یہ آدھا انچ موٹی نائلون کی رسی اتنی مضبوط تھی کہ اسے ہاتھی بھی جھول سکتا تھا، اور اس کی لمبائی بھی 100 گز سے زیادہ ہی ہوگی، یعنی تقریباً نصف فرلانگ۔ میں اسے اٹھا کر واپس آیا تو دونوں لڑکیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ بلا شبہ یہ ایک خطرناک ایڈونچر تھا۔ ایسے اندھے کنویں اگر کسی قسم کی زہریلی گیس سے نہ بھرے ہوں تب بھی اطراف کی دیواروں پر سانپ بچھو کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ سارے مردوں کی عزت کا تھا، چنانچہ میں نے دونوں لڑکیوں کو خدا حافظ کہا۔ ہاتھ میرے صرف 2 تھے، ان کو رسی پر گرفت کے لیے استعمال کرتا تو ٹارچ کیسے پکڑتا؟ ٹارچ منہ میں دبا کے سرکس دکھاتا تو شاید ٹارچ گر کے مجھ سے بہت پہلے نیچے پہنچ جاتی۔ میں نے اسے ایک ڈوری کے ساتھ گلے میں یوں باندھا کہ وہ آن رہے تو اس کا رخ نیچے کی طرف ہو۔ پھر میں نے جھولتے ہوئے دونوں پیروں کو کنارے پر جمایا۔ 1-2 اینٹیں نکل کر نیچے خلا میں گم ہو گئیں۔ ان کے گرنے سے پانی کا چھپاکا نہیں ہوا۔ ہلکی سی دھمک سنائی دی، جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کنواں خاصا گہرا تھا۔ میں پیروں کو زور لگا کے جھٹکا دیتا تھا، پھر نیچے پھسلتا تھا اور پاؤں دوبارہ گولائی کے کسی حصے پر ٹک جاتے تھے۔ نچلے حصے میں اینٹیں ابھی تک مضبوطی سے قائم تھیں۔ ابھی میں آخری گہرائی سے چند فٹ اوپر ہی تھا کہ مجھے اینٹوں کی چنائی میں ایک دروازہ نظر آیا۔ دروازے کی مضبوطی کے لیے اوپر ایک محراب سی تھی جس کے گرد ہری اینٹیں چنی گئی تھیں۔ فرش پر ملبہ پڑا ہوا تھا اور اس میں اوپر سے چند گری ہوئی اینٹیں بھی پڑی تھی۔ پھر قدم جما کر میں نے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں تو مجھے ایک انسانی ڈھانچہ دکھائی دیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ خون میری رگوں میں منجمد ہونے لگا۔ اس ڈھانچے کی وہاں موجودگی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میرے خیال میں بہت ہی دردناک باتیں آئیں کہ نہ جانے وہ کون بدبخت تھا۔
اس کا نام کیا تھا، خاندان کیا تھا، اس نے خود کو گرایا تھا یا گرایا گیا تھا، شامت اعمال تھی یا سزا؟ لیکن اس سوچ پر میں اپنا زیادہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے 6-7 فٹ اوپر ان سیڑھیوں کو دیکھا جو دروازے سے شروع ہو کر نہ جانے کدھر جا رہی تھیں۔ یہ کوئی معمہ نہیں تھا، پرانے وقتوں میں قافلوں کے لیے ایسے کنویں بنائے جاتے تھے۔ اس جگہ کے انتخاب کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی۔ اب گدھے گھوڑے کی جگہ ریشم اور روزینہ اسی راستے سے اتر کر نیچے آئیں گی۔ میں اوپر چڑھا اور میں نے نشیبی راستے کو دیکھا۔ وہاں مجھے روشنی دکھائی نہ دی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کو 1 فرلانگ یا 200 گز کی ڈھلوان ہونا چاہیے تھا۔ سیڑھیاں اوپر جا کے اندھیرے میں غائب ہو جاتی تھیں۔ ٹارچ لے کر میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی۔ اندر تازہ ہوا کم تھی، مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگی، مگر میں نے اپنا اوپر کا سفر جاری رکھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد راستہ بند ہو گیا۔ میں زمین کی سطح تک پہنچ گیا تھا، مگر باہر نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی ڈالنے سے مجھے عین سر کے اوپر لکڑی کا تختہ دکھائی دیا۔ لکڑی نئی پلائی ووڈ کی تھی۔ اس کو میں نے ہاتھوں کا زور لگا کے اٹھایا تو تختہ آسانی سے اٹھ گیا۔ دن کا اجالا پوری قوت کے ساتھ اندر آیا تو میری آنکھیں ایک دم چوندھیا سی گئیں۔ باہر نکل کر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے 100 گز کے فاصلے پر جنگل کے رنگ سے الگ شوخ نیلے، سرخ اور زرد رنگ کی چمک دکھائی دی۔ یہ روزینہ اور ریشم تھی جو بے فکری سے وہاں بیٹھی گپ لگا رہی تھیں۔ میرے نزدیک پہنچتے ہی وہ دونوں کھڑی ہو گئیں۔ مل گیا راستہ؟ نہیں، میں نے جل بھن کے کہا۔ چلو اب تم دونوں جا کر دیکھو۔ گڈ، روزینہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ میں تمہیں بالکل صحیح جگہ پر لے کر آئی تھی، بس اب چلو۔ جگہ تو میری بھی دیکھی ہوئی تھی، ریشم نے کہا۔ چلو۔ مجھ سے پھر یہ سروے کیوں کرایا گیا تھا؟ میں نے احتجاج کیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا، روزینہ بولی۔ اس کے بغیر نیچے اترنے کا راستہ کیسے دریافت ہوتا؟ ہم وہاں بالکل نہیں رہ سکتے، میں نے اعلان کیا۔ اندھیرا ہے، کوڑا کچرا اور ملبہ ہے، اور ایک انسانی ڈھانچہ بھی ہے۔ ڈھانچہ؟ ان دونوں نے بڑے اشتیاق سے ایک ساتھ کہا۔ کس کا؟ میرا بھی ہو سکتا تھا، اس سے پوچھا تھا، مگر اس نے نام پتہ، شناختی کارڈ نمبر کچھ نہیں بتایا۔ ہم بھی دیکھیں گے، ریشم بولی۔ کبھی ڈھانچہ نہیں دیکھا میں نے۔ مجھے کافی مایوسی ہوئی کہ لڑکیاں ذرا دہشت زدہ نہیں تھیں۔ جلدی چلو، وقت نہیں ہے، سورج ڈھل چکا ہے۔ روزینہ برقع اور ایک پلاسٹک شاپنگ بیگ سنبھالے آگے تھی۔ دوسرا شاپنگ بیگ ریشم نے مجھے تھما دیا۔ اس میں کھانا ہے اور پانی۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ روزینہ کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا۔ اس کنویں کو پھر سے ڈھانپ دو، کسی کو نظر نہ آئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اوپر سے بھی تازہ ہوا کے آنے کا راستہ بند کر کے ہم 100 فٹ نیچے بیٹھ جائیں؟ کوئی نہیں بیٹھے گا وہاں، تم چلو۔ ریشم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ کیا حرج تھا اگر یہ پلان مجھ سے اتنا خفیہ نہ رکھا جاتا؟ میں نے خفگی سے کہا۔ مجھے کہاں معلوم تھا، ریشم بولی۔ روزینہ کو بھی بس اتنا ہی معلوم تھا کہ کنویں پر پہنچنا ہے۔ اور پھر تم نے جو راستہ دیکھا اوپر آنے کا، اس کا پتہ چلانا تھا، ریشم بولی۔ صرف اس لیے چنا گیا مجھے؟ اگر میں نہ ہوتا پھر؟ فضول سوال مت کرو، چلو، ریشم نے مجھے ڈانٹا۔ تمہاری وجہ سے اب تک ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، روزینہ بولی۔ بس کھاتے ہیں وہاں پہنچ کے۔ میں خاموش رہا۔ مجھے اب کوفت ہو رہی تھی کہ میں تعمیل حکم کے سوا کچھ بھی کرنے سے قاصر ہوں۔ وہ جگہ جہاں سے کنویں کی تہہ تک اترنے کا طویل زینہ تھا، 100 گز کا فاصلہ تھا۔ زمین کی سطح پر اس کے آثار ایک شکستہ دیوار کی صورت ہی باقی تھے۔ یہ پہلے 3 طرف سے بنی ہوئی 3 فٹ اونچی دیوار ہوگی۔ چوتھی طرف سے مویشی نیچے لے جائے جاتے ہوں گے۔ بیچ کے خلا میں پلائی ووڈ کا تختہ رکھا گیا تھا اور اسے چھپانے کے لیے تختے پر مٹی اور خشک پتے پھیلا دیے گئے تھے۔ تختہ میں نے زور لگا کے ہٹا دیا تھا اور اب ایک طرف پڑا تھا۔ روزینہ پورے پلان سے زیادہ باخبر تھی۔ احتیاط کے پیش نظر اس نے ریشم کو بھی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بھی اس علاقے کے ہر چپے سے واقف تھی۔ اس کی زندگی یہاں کی خاک چھانتے ہی بسر ہوئی تھی۔ پلان میں ریشم کا رول بھی اہم تھا، لیکن ایک بار جان کی بازی لگا کر ناکامی کا صدمہ اٹھانے والی روزینہ دوسری بار خود اپنے سائے پر بھی اعتماد کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ روزینہ نے جھک کر زمین کے شکاف میں جھانکا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ اس کی نظریں مراد کی جستجو کر رہی تھیں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہ ہم زمین کے اندر اتر جائیں گے اور وہیں روح پوش رہیں گے۔ ایک طرف سے کنویں کا منہ میں نے بند کیا تھا، دوسرے طرف سے نیچے تاریکی میں اتر کر وہاں پہنچنا جہاں نہ جانے کب سے ایک انسانی ڈھانچہ منتظر تھا کہ سور اسرافیل پھونکا جائے تو وہ بھی اٹھ کر میدان حشر کا رخ کرے۔ کیا ہم زندہ انسان وہاں روح پوشی کا ایک دن بھی گزار سکتے تھے، جہاں 1 گھنٹہ گزارنا محال تھا؟ وہ دیکھو، روزینہ نے مخاطب کر کے ایک طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ پیڑ۔ میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے سر ہلایا۔ یہاں تو پیڑ ہی پیڑ ہیں ہر طرف، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ جو ٹنڈ منڈ 2 شاخہ سا ہے، اس کے ساتھ شیشم کا ایک ہی درخت ہے،
اس پر چڑھ جاؤ، وہ بولی۔ درخت مجھے نظر آ گیا تھا لیکن اس پر چڑھنے کی ضرورت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا اوپر کسی شاخ پر وہ ہے تمہاری منزل مراد جس کے ساتھ شاد باد رہنے کی آرزو تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ اس نے میرے غیر سنجیدہ رویے کا سخت برا مانا۔ مراد کوئی بندر نہیں ہے کہ درخت پر بیٹھا ہوگا۔ اب ریشم نے میرا ساتھ دیا۔ پھر کیا ہے وہاں، بتاؤ نا۔ اوپر کہیں کچھ سامان چھپایا گیا ہے، وہ اتار لاؤ، روزینہ بولی۔ کیسا سامان؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی مجھے معلوم نہیں، کوئی فرنیچر یا مشینری تو ہوگی نہیں، نیچے لاؤ گے تو میں بھی دیکھ لوں گی، وہ رکھائی سے بولی۔ جلدی کرو، وقت نہیں ہے۔ میں نے اور ریشم نے ایک جیسا برا منہ بنایا تھا لیکن اپنی بات پر اڑے رہنا بیکار تھا۔ میں درخت تک گیا اور تھوڑی سی کوشش سے اس کے تنے پر قدم جما کے اوپر پہنچ گیا۔ دونوں خواتین کی مدد کے بغیر یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا۔ انہوں نے مجھے اپنے دوپٹے دیے جن کو میں نے جوڑ کے 5 گز کی رسی بنا لی۔ رسی کو سب سے نیچے والی شاخ کے اوپر سے گزارا اور پھر اس کی مضبوطی چیک کر کے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میرے پیر تنے پر جمے ہوئے تھے اور میں دوپٹے کی رنگین ڈور کے سہارے خود کو اوپر کھینچ رہا تھا۔ اگر گرہ کھل جاتی تو میں بھت سے نیچے گرتا۔ رسی کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا، دونوں دوپٹے نائلون کے تھے۔ اوپر پہنچ کر میں نے تن سے کہا، میں مزید احکامات کا منتظر ہوں خاتون۔ روزینہ بولی، دیکھو کہیں کوئی بنڈل ہے، بوری یا گتے کا باکس۔ میں نے سر کو دائیں بائیں گھمایا تو ذرا اوپر سبز پتوں میں کوئی سفیدی سی چمکتی دکھائی دی۔ یہ ایک ڈوری تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا تو کوئی گرہ کھل گئی۔ اوپر سے کوئی چیز پتوں پر سے گزر کے دھم سے نیچے گری۔ اس کا سائز کافی بڑا تھا مگر یہ سب انتظام کرنے والے نے بہت باریکی سے تمام ممکنات کو سامنے رکھا تھا۔ اوپر سے نیچے تک راستہ صاف تھا اور ڈور کھینچنے پہ مجھے کوئی مشکل بھی پیش نہیں آئی تھی۔ بنڈل کے پیچھے پیچھے میں بھی ایک شاخ سے لٹک کر زمین پر اتر آیا۔ خواتین اب اس بنڈل کو کھول رہی تھیں جو ایک گتے کا ڈبہ تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب اس کے اندر سے کچھ برتن، کچھ کھانے پینے کا سامان اور کچن کی ضرورت کی چیزیں برآمد ہوئیں۔ مجھے نادیدہ مسٹر مراد کی دماغی صلاحیت پر شک ہونے لگا۔ یہ کیا ہے خاتون؟ کیا ہم اس کنویں کی تہہ میں طویل عرصہ قیام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، ذرا ایک نظر نیچے جا کر دیکھ لو، وہ مردہ بھی مجبوری میں وہاں قیام پذیر ہے۔ وہاں تمہارا اٹیچ باتھ روم والا بیڈ روم نہیں ہے اور نہ وہاں تمہارا مراد رہ سکتا ہے اور نہ ہی مراد احمق نہیں ہے، روزینہ خفگی سے بولی۔ عام طور پر جو بہادر اور نڈر ہوتے ہیں وہ افلاطون نہیں ہوتے، ہمیں صرف یہ اسباب نیچے پہنچانا ہے اور بس۔ ریشم کو اس بیان نے مطمئن نہیں کیا۔ یعنی ہم اس سامان کو نیچے چھوڑ کے واپس آ جائیں گے، اس کا مقصد؟ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، چلو تھوڑا تھوڑا سامان سب اٹھاؤ۔ اس نے بکھر جانے والے پلاسٹک کے برتن سمیٹ کر واپس ایک شاپنگ بیگ میں ڈالے۔ اس میں سٹوو ہے، مٹی کا تیل ہے شاید، اور یہ ماچس۔ ریشم نے دوسرے بیگ کی تفصیل بتائی۔ یہ آٹا اور پیکٹ میں کچھ نمک، مرچ، چائے کی پتی، چینی وغیرہ۔ باکس میں سے برآمد ہونے والی سب سے بھاری چیز پانی کی 2 بوتلیں تھیں۔ مٹی کا تیل بھی پلاسٹک کی بوتل میں تھا اور اوپر سے گرنے کے باوجود کوئی بوتل پھٹی نہیں تھی۔ میں نے دونوں بوتلیں اٹھا لی اور تقریباً کچن کا پورا سامان اٹھائے ہم نیچے روانہ ہوئے۔ ریشم سب سے پیچھے تھی اور ٹارچ کی روشنی سے آگے کا راستہ دکھا رہی تھی۔ سیڑھیاں رفتہ رفتہ نشیب کی جانب لے جا رہی تھیں۔ ہر سیڑھی 4 یا 6 انچ اونچی تھی، ان کے کنارے ٹوٹ گئے تھے اور کہیں کہیں سے اینٹیں بھی اکھڑی ہوئی تھیں مگر راستہ دشوار نہ تھا۔ یہ 10-15 منٹ کا سفر تھا جو ایک بار پھر اس ڈھانچے کے مرکز یا ابدی گھر پر تمام ہوا۔ یہ عجیب لڑکیاں تھیں کہ ڈھانچے سے خوفزدہ ہونے کی بجائے قریب سے جھک کر اس کا معائنہ کرنے لگیں۔ اندر بڑی عجیب سی گھٹن اور بو تھی جس میں سانس لینا دشوار تھا۔ یہ کوئی عورت ہے، روزینہ نے بلاخر فیصلہ دیا۔ تم نے پوچھا اس سے؟ میں نے کہا۔ گلے میں چین ہے اور یہ دیکھو ہاتھوں میں چوڑیاں، اور یہ پڑے ہیں اس کے کلپ۔ ریشم بولی، اس کے لمبے بال کہاں گئے؟ بال رہتے ہیں 10-20 سال، میں نے سنا تھا۔ آپ دونوں ماہرین آثار قدیمہ یہ ریسرچ چھوڑ کے بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ کیا میں کچن سیٹ کر کے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دوں؟ سامان کو یہاں پھیلانا ہے جیسے ہمارے استعمال میں تھا اور ہم نے یہاں قیام کیا تھا، روزینہ بولی اور سامان کو کنویں کی دیوار کے ساتھ رکھنے لگی۔ اس نے ریشم کی مدد سے اینٹوں کو ہٹایا، ملبہ صاف کیا اور جگہ بنائی۔ بات اب کچھ میری سمجھ میں آنے لگی تھی۔ بس اب چلو۔ روزینہ نے ٹارچ لائٹ میں گھڑی دیکھی۔ وقت ہو گیا ہے، یعنی ہر کام ایک ٹائم شیڈیول کے مطابق ہو رہا ہے، میں نے کہا۔ روزینہ جواب دیے بغیر اوپر کے راستے پر ہو لی۔ ریشم نے مجھے صبر کا اشارہ کیا اور ہم روزینہ کے پیچھے ہو لیے۔ اوپر جاتے جاتے خواتین کا سانس پھول گیا۔ خود میں بھی تھکن محسوس کرنے لگا تھا۔ کشیدگی کے علاوہ میں جسمانی مشقت میں بھی مصروف رہا تھا۔ دوبارہ زمین سے سر نکالا تو باہر دن کا اجالا دم توڑ رہا تھا۔ سورج غروب ہونے میں دیر تھی لیکن اس جنگل میں تاریکی کچھ پہلے اترنے لگی تھی۔
روزینہ نے زمین کو دیکھا اور مسکرائی۔ وہ آ گیا؟ کون آ گیا؟ ہیرو؟ میں نے چڑھ کے کہا۔ یہ دیکھو۔ اس نے زمین پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو اس پر ٹائروں کے پرنٹ واضح تھے۔ روزینہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی وقت قریب کی ایک جھاڑی میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک کارٹون برآمد ہوا۔ وہ ایک دراز قامت اور بانس جیسا پتلا شخص تھا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ اس نے اوپر صرف ایک واسکٹ پہن رکھی تھی جو سامنے سے کھلی ہوئی تھی، اور نیچے ایک لمبی سی نکر تھی جس میں سے اس کی پتلی پتلی ٹانگیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ اوپر اس کے چہرے پر مونچھیں ہرگز اس قابل نہیں تھیں کہ ان کو تاؤ دیا جا سکے، مگر وہ یہی کر رہا تھا۔ تم چھوٹے ہو؟ روزینہ نے کہا۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ نام ہے ہمارا، ہم چھوٹے نہیں ہیں۔ روزینہ میری طرف پلٹی۔ تم دونوں جیپ میں میرے ساتھ چل سکتے ہو جہاں تک چاہو، یہاں رکنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کیا ہے روزینہ؟ ریشم برہمی سے بولی۔ ہم ساتھ ہیں۔ میں تمہارے ساتھ نکلی تھی مگر آگے ہمارے اپنے اپنے راستے ہیں۔ نہ میں تمہارے ساتھ رکنے کا رسک لوں گی، نہ تمہیں یہ خطرہ مول لینا چاہیے تاکہ الزام کسی پر نہ آئے۔ یہاں سے ہم سب اپنی اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے کہا، یہ تم کس جیپ کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو یہاں گدھا گاڑی بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ چھوٹے نے کہا کہ وہ ادھر ہے جدھر ہم چھپے ہوئے تھے، ہم ادھر سے آئے تھے۔ اس نے مخالف سمت میں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ آپ نے ٹائر کے نشان دیکھے تھے؟ وہ ہم نے آگے مٹا دیے۔ بات مشکل تھی مگر میں نے سمجھ لی۔ یہاں تک آنے کا ثبوت ٹائر کے نشان کی صورت میں موجود تھا۔ آگے جیپ کہاں گئی یہ پتہ نہیں چلتا تھا، نہ واپس جانے کا سراغ ملتا تھا اور نہ ہی کسی اور سمت جانے کا کوئی نشان تھا۔ یہ نشانات اس نے ایک لمبے ڈنڈے والے برش سے مٹائے تھے جو اس نے بعد میں دکھایا۔ یہ کافی محنت طلب کام تھا مگر اس نے مٹی پر برش پھیرا تھا اور اس پر خشک پتے پھیلا دیے تھے۔ جیپ اب جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی اور وہاں سے آگے جاتی تو اس کا سراغ نہ ملتا۔ سراغ لگانے والا یہ سمجھنے پر مجبور ہوتا کہ جیپ یہاں تک تو آئی تھی مگر پھر شاید پرواز کر گئی۔ روزینہ کے جواب سے ریشم مایوس اور خفا تھی۔ وہ ساتھ نکلی تھیں اور خیال یہی تھا کہ ساتھ رہیں گی۔ میرے خیال میں یہ ریشم کی غلطی اور غلط فہمی تھی۔ روزینہ اور مراد کی اپنی زندگی تھی اور خود مجھے کسی کی رفاقت کا پابند ہونا منظور نہیں تھا۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ مراد کی پلاننگ فول پروف رہی۔ جب ہم گھنی جھاڑیوں اور درختوں سے گزر کر 100 گز دور جیپ تک پہنچے تو خاصے محفوظ تھے۔ تعقب کرنے والوں کو دھوکہ دے کر غلط مفروضات میں الجھانا اس منصوبے کی خاص بات تھی۔ یہ پیر سائیں کا علاقہ تھا۔ ہمارے فرار کا راز افشا ہوتے ہی ان کے جلال کا آتش فشاں پھٹے گا۔ وہ اپنے مریدوں کو حکم دیں گے کہ اس علاقے میں چیونٹیوں کی طرح پھیل جائیں اور زمین کے اوپر یا اندر ہم جہاں بھی ہوں نکال لائیں۔ شاید روزینہ کا نام باغی اور مفرور لوگوں میں شامل نہ ہو، حالانکہ یہ ان کا اپنا ہی خون تھا جو دوسری بار کالک بن کر ان کے چہرے پر ملا گیا تھا۔ وہ ریشم کے تریا چلتر سے بھی چراغ پاک ہوں گے کہ عورت ذات ہو کر وہ ان کو بے وقوف بنا کر نکل گئی۔ ان سے عقد کی سعادت اور نتیجے میں حاصل ہونے والی دولت اور عزت پر تھوک کر چلی گئی۔ خیر، ان کے غضب و غضب سے بچ کر کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ جیپ ہر طرف سے بند تھی۔ روزینہ آگے بیٹھی، میرے ساتھ ریشم رہی۔ چھوٹو نے بڑی مہارت سے جیپ کو جھاڑیوں میں سے گزارا۔ اس خفیہ مقام کا سراغ دینے والے جیپ کے نشان قدم یعنی ٹائر کے نشان اس نے پہلے ہی مٹا دیے تھے۔ کھلی جگہ آ کر اس نے پھر سے پیچھے دیکھا۔ ڈنڈے والے برش سے خشک پتوں ٹہنیوں کو ایسے پھیلایا کہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ریشم نے سوال کیا۔ تم جہاں کہو گی تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے کہاں جانا ہے یہ چھوٹو کو معلوم ہوگا۔ مراد نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ ابھی نہ صحیح، کبھی مراد ملے گا تو میں اسے 2 باتوں پر خراج تحسین ضرور دوں گا۔ ایک اس کے جذبہ عشق کی استواری پر جو ایسے مشکل اور نامساعد حالات میں برقرار رہا، دوسرے اس کی ہمت اور وفا پر۔ اس نے ہار نہیں مانی اور تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ روزینہ مسکرائی۔ میں نے بھی تو اس کی خاطر بہت کچھ چھوڑا۔ جیپ نہ جانے کس طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے۔ میری الجھن ریشم نے ختم کی۔ اس نے ایک کاغذ کا پرزہ روزینہ کو دیا۔ ہمیں اس پتے پر پہنچا دو۔ میں نے کہا، یہ کس کا پتہ ہے؟ سلونی کا۔ ریشم نے مختصر جواب دیا۔ میں نے ان دونوں کو درگاہ میں دیکھا تھا۔ ہاں، وہ اپنا کام کر کے نکل گئے تھے۔ ان کے بھائی نے یہ پتہ دیا۔ سلونی کا بھائی کیوں رہتا ہے درگاہ پر؟ نام کیا ہے اس کا؟ خوش نصیب، مگر سب نمونہ کہتے ہیں۔ چھوٹا تھا جب گھر سے بھاگ آیا تھا، سب نے اس کا استحصال کیا۔ تمہارا مطلب ہے جسمانی استحصال؟ ریشم نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ اب وہ 22 سال کا جوان ہے، اس کے اندر بھی انتقام کی آگ بھری ہوئی ہے۔ ابھی وہ ہمارے ساتھ جاتا تو شک ہوتا، لیکن وہ کچھ عرصے بعد وزیراں کے ساتھ وہاں سے نکل جائے گا۔ وزیراں کے ساتھ؟ ہاں، وہ دونوں شادی کر لیں گے، مگر وزیرہ عمر میں اس سے 10-12 سال بڑی ہوگی۔ روزینہ نے پلٹ کر کہا،
تم بھی سب مردوں کی طرح سوچتے ہو نا کہ لڑکی 10 سال چھوٹی ہو یا 20 سال یا 40 سال، مرد اس کے باپ کے برابر ہو یا دادا کے فرق نہیں پڑتا، مگر عورت کے معاملے میں الٹا سوچتے ہو۔ ریشم بھی اس کی ہم نوا بن گئی۔ میں نے کہا مجھے نشانہ مت بناؤ، میں بات کر رہا تھا سلونی کے بھائی کی۔ اگر وہ محض انتقام لینے کے لیے یا ترس کھا کر وزیرہ سے شادی کر رہا ہے تو اور بات ہے، لیکن کسی غرض کے بغیر چاہتا ہے وزیرہ کو تو میں اس کی تعریف کروں گا۔ اس کی بہن بھی تو رنگیلا کے ساتھ گھر بسانا چاہتی ہے۔ جیپ اچانک ہی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے آس پاس اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روزینہ نے کہا خدا حافظ۔ کیا ہم پھر کبھی ملیں گے؟ ریشم بولی۔ پتہ نہیں، ملنا ہوا تو تقدیر پھر یہاں لے آئے گی۔ ریشم نے کہا مگر یہ میرا پتہ نہیں ہے۔ چلو تم آ جانا، تمہیں تو میرا پتہ معلوم ہے، میرا میکہ اور سسرال تم نے دونوں دیکھ رکھے ہیں۔ روزینہ مسکرائی۔ شاید اس راستے پر میرا کبھی پلٹ کے جانا نہ ہو، اب کون ہے میرا وہاں دشمنوں کے سوا؟ خدا حافظ۔ جیپ غرائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک خستہ حال کچی سڑک تھی جس پر رات کے وقت ٹریفک بالکل نہیں تھی۔ ہر طرف اندھیرے میں درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے۔ شاید بارش ہوگی، ریشم بولی۔ اور ہم یہاں بھیگتے رہیں بھوکے پیاسے، میں نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ تم جانتی ہو یہ کیا جگہ ہے؟ پہلے آ چکی ہو یہاں؟ میں نے کہا۔ مجھے سلونی نے سمجھا دیا تھا۔ وہ ایک کچے راستے پر ہولی۔ جو سامان ہم پیچھے چھڑائے ان میں سے صرف ٹارچ ریشم کے پاس رہ گئی تھی، وہی اب راستہ دکھانے میں کام آ رہی تھی۔ اس نے کہیں ملتان کا پتہ دیا تھا، میں نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ سیدھا وہاں جانے میں خطرہ تھا، اس کے لیے بھی۔ اب تک پیر سائیں کے جاسوس ہر طرف پھیل چکے ہوں گے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ راستہ بھول گئیں کیا؟ میں نے کہا۔ ریشم نے ٹارچ لائٹ سے ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ نہیں، ہم پہنچ گئے، یہی وہ جگہ ہے۔ میں نے ایک خستہ حال پرانا ڈاک بنگلہ دیکھا۔ اس کا برآمدہ اور آدھے سے زیادہ رہائشی حصہ کھنڈر بن چکا تھا۔ صرف طرز تعمیر سے اس کی قدامت کا اندازہ ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنے پہلے دور میں افسران کے لیے ہر جگہ ایسے ڈاک بنگلے تعمیر کیے تھے جہاں دورے پر جانے والے، شکار کے لیے آنے والے اور محکمہ جنگلات کے افسر قیام کر سکیں۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، دیکھتے ہیں۔ ریشم ٹارچ کی روشنی میں اس 100 سال سے زیادہ پرانی عمارت کو دیکھتی رہی جس کا نصف سے زیادہ حصہ ملبے کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ عمارت کا ایک چکر لگایا۔ یہاں سے، ادھر سے آؤ۔ اس نے ایک دروازے کے خلا کی طرف رخ کیا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں دوسرے دروازے کے خلا سے گزر کر ایک صاف ستھرے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ ریشم کی زبان پر جیسے یک لخت تالے پڑ گئے اور میں بھی ہکا پکا کھڑا تھا کیونکہ اس کمرے کے فرش پر ایک خاصی بڑی دری بچھی ہوئی تھی۔ 2 تکیے بھی موجود تھے اور درمیان میں کھانے کے ڈھکے ہوئے برتن ایسے رکھے تھے جیسے کوئی ابھی سجا کر گیا ہو۔ یہ انتظام ہمارے لیے ہے، ریشم بولی۔ یہ انتظام کیا بھوتوں نے ہمارے لیے کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ۔ اس نے ٹارچ بجھا دی تو لالٹین کی دھندلی روشنی میں ہمارے اپنے سائے بے رنگ دیواروں پر لرزنے لگے۔ میں نے جوتے اتارے تو میرے پیروں کو بہت آرام ملا۔ میں تکیے پر سیدھا لیٹ گیا۔ ریشم نے کمرے کے اور دروازے یعنی دیوار کے خلا سے گزر کر مجھے مطلع کیا کہ یہاں بالٹی میں پانی بھی موجود ہے۔ یہ پانی گوروں کے وقت کا ہوگا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو، یہ سب سلونی کا انتظام ہے۔ میں نے کہا ایسا ہے تو پھر تمہاری یہ سہیلی پاگل ہے اور جو اس کے پیچھے پاگل ہے اس کا تو نام ہی پاگل ہے۔ ریشم آ کر دوسرے تکیے کے سارے بیٹھ گئی۔ کون، رنگیلا؟ میں نے کہا سلونی نے بتایا تھا کہ نام مشتاق احمد تھا، کالج میں پڑھتا تھا تو شاعری کرتا تھا، میڈ تخلص کرتا تھا اور بعد میں رکشہ چلانے لگا تھا۔ دیوانے کا رکشہ شہر میں مشہور تھا۔ کھانا کو بہت پرتکلف نہیں تھا لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا۔ گزر جانے والی رات سے گزرتی رات بہت مختلف تھی۔ قرار کی زندگی میں بھی آزمائش تھی اور فرار کے شب و روز میں بھی۔ اب میں بھی خاموش تھا اور خود ریشم یاد ماضی میں گم تھی۔ ریشم نے اچانک پوچھا، کس خیال میں گم ہو؟ میں چونکا۔ سوچ رہا تھا کہ وقت کی کروٹ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ کل جو گزر گیا کتنا مختلف تھا اور کل جو آنے والا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ نہ خواب میرا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی ارادے۔ پھر سوچنا کیا؟ تم نورین کے بارے میں سوچ رہے تھے، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے خفت سے کہا، ٹھیک کہا تم نے۔ اس کا خیال نہ ہوتا تو میں ملک سلیم اختر کی حیثیت سے لائف میں کب کا سیٹل ہو جاتا۔ انور نے بھی بہت مجبور کیا تھا اور شاہینہ سے سمجھوتا کر لیتا تو کیا میری حیثیت انور سے کم ہوتی؟ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، ریشم نے کہا۔ میں نے کہا میں تمہارا دل نہیں دکانا چاہتا تھا انور کے ذکر سے۔ میں نہ پاگل ہوں نہ تمہارے جیسی۔ کتنی عیاشی کی ہوتی میں نے بھی زندگی میں اگر میں انور سے سمجھوتا کر لیتی، مگر محبت کوئی جاگیر تو نہ تھی کہ تقسیم کر لی جاتی۔
انور ایسا ہی سمجھتا ہے۔ ہاں ابھی تو میں تمہاری مجبوری کا بوجھ بن گئی ہوں، ہے نا یہی بات؟ تم میری ذمہ داری ہو، یہ بات تمہیں سمجھ لینی چاہیے۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ خود اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے پریشانی تو ہوگی، مگر میری فکر مت کرنا، میں خود بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ اس نے خفگی سے کہا۔ میں کون سا کام نہیں کر سکتی بتاؤ؟ بس مجھے معلوم ہے تم کیا کرتی رہی ہو، لیکن کسی بھائی کے ہوتے تمہیں ایسی فکروں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج میں خالی ہاتھ ہوں تو کیا ہوا؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ سلیم، آج بھی خالی ہاتھ نہیں ہو تم۔ وہ جو نوٹ تم نے نکالے تھے دریا سے اور انہیں سکھایا تھا، وہ سب موجود ہیں؟ کہاں موجود ہیں؟ انہیں میں اپنے ساتھ لے گیا تھا، مگر وہ سب حویلی میں رہ گئے۔ یہی بتا رہی ہوں میں تم کو، وہ سب سلونی کے حوالے کر دیے تھے میں نے۔ کتنی رقم تھی وہ سب؟ 9 لاکھ سے کچھ اوپر، لیکن وہ تو میں نے بہت چھپا کے رکھی تھی اپنے بیڈ کے نیچے۔ سلونی کو وہیں سے ملی تھی صفائی کے دوران۔ تمہارا جو گدا تھا فوم کا، وہ بہت دب گیا تھا، پرانا ہو گیا تھا، اس کی جگہ نیا ڈالا گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ نہیں، مجھے تو کسی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ زیادہ پرانی نہیں ہے، سلونی کے جانے سے چند روز پہلے میں نے سب اس کے حوالے کر دیا تھا۔ کیوں؟ مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ دراصل اس وقت تم نے یہ طے کر لیا تھا اور میں نے بھی، کہ جیسے بھی ہو حویلی سے نکلنا ہے۔ سلونی جاتے ہوئے اپنا پتہ دے گئی تھی، میں نے بہتر سمجھا کہ اس کے پاس امانت رکھوا دوں، ہم نکلیں گے تو کام آئے گی۔ اور اب دیکھ لو، ہم اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہاں، صبح وہ آئے گی اور ہمیں لے جائے گی۔ ہاں تمہیں بتایا نہیں، یہ میری غلطی تھی۔ وہاں رہتے ہوئے مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا، ساری ضروریات انور پوری کرتا رہا، تم نے کیا کیا؟ وہ غلطی آج ایک نیکی ثابت ہو رہی ہے، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ سلونی بڑی مخلص اور اچھی لڑکی ہے، مگر اتنی ہی بدقسمت بھی ہے۔ ساری عمر وہ دوسروں کے کام آتی رہی۔ وہ مدد نہ کرتی تو میں پیر سائیں کی قید سے کبھی رہائی نہ پاتی۔ وہ مجھے عمر بھر کے لیے قید کر لیتا، نکاح کی زنجیر میرے پاؤں میں ڈال دیتا۔ اسے تو شرم بھی نہیں آتی۔ ریشم یوں ہی باتیں کرتے کرتے اچانک سو گئی تھی۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بدحال تھی۔ عام طور پر خواتین اس معاملے میں زیادہ خوش قسمت ہیں کہ وہ پریشان ہوں یا فکر مند ہوں، تب بھی بے خوابی کا شکار نہیں ہوتی۔ نیند ان کو تازہ دم کر دیتی ہے۔ کچھ دیر میں میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بے در و دیوار کے اس گھر میں ہر طرف سے اجالا اندر آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ اس ویرانے کی بے آرامی میں بھی جسم نے توانائی حاصل کرنے کے لیے نیند کی ضرورت پوری کر لی تھی۔ باہر دھوپ تھی اور نیلا آسمان چمک رہا تھا۔ میں نے ریشم کو آواز دے کر جگایا، وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلونی آ گئی ہے؟ نہیں، ابھی تو نہیں، لیکن آنے والی ہوگی۔ ہم نے رات کے بچے ہوئے کھانے کو ناشتے کے طور پر کھایا اور باہر آ کر سلونی کا انتظار کرتے رہے۔ میں نے ریشم کے ساتھ گرد و نواح کا سارا علاقہ دیکھا، وہ کچی سڑک بھی دیکھی جس پر سفر کر کے ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ ابھی تک اس طرف کوئی ٹریفک نہ تھے، کوئی تانگا، ریڑا، بیل گاڑی یا سائیکل بھی ادھر سے نہیں گزری تھی۔ شاید اس راستے کو صرف ڈاک بنگلے تک آنے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا۔ انتظار کا وقت طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ میں بار بار گھڑی دیکھتا رہا، وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ بالآخر ریشم نے خود ہی کہا، بہت دیر کر دی اس نے، اللہ خیر کرے۔ سلونی کو معلوم ہوگا کہ یہاں ایک رات گزارنا بھی مشکل ہے، یہاں تک یہ سب انتظام اس نے کر دیا تھا۔ ہاں مگر اب تو رات گزر گئی ہے، اسے آ جانا چاہیے تھا۔ آخر اس کا ٹھکانہ کتنی دور ہوگا اس جگہ سے؟ میں نے کہا، یہ اندازہ ہے کہ ہم ملتان کے قریب ہوں گے۔ تمہارے پاس سلونی کا ایڈریس ہے؟ نہیں، مجھے زبانی یاد ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیر سائیں کے ڈیرے یا چودھریوں کی حویلی میں کسی کو معلوم ہو؟ انور کو شک تھا کہ وہ چوری چھپے نکلی تھی انور کو بتائے بغیر، مگر اس نے بڑے چودھری، اس کی بیوی اور شاہینہ سے اجازت لی تھی، مجھے معلوم ہے۔ اب مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا ہے۔ یہاں تو کسی کا پہنچنا ناممکن تھا، مگر ایسا نہ ہو کہ سلونی کا سراغ مل گیا ہو۔ وہ اپنا ایڈریس ایک کاغذ کے پرزے پر لکھ کر دے گئی تھی۔ وہ تمہارے پاس تھا؟ ہاں، لیکن پتہ یاد کر کے میں نے اسے پھینک دیا تھا۔ کہاں پھینک دیا تھا؟ یہ تو مجھے یاد نہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ لگ سکتا تھا۔ تمہیں جلا دینا چاہیے تھا اس پرزے کو۔ خیر، اب بہتر یہی ہے کہ ہم خود اس کے پاس پہنچ جائیں، جا کے دیکھ لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کبھی نہیں دے سکتی۔ اگر ہم پکڑے گئے پھر سلونی تک پہنچنے والے اسی انتظار میں ہوں گے۔ فکر مت کرو، ہم پہلے جائزہ لیں گے، دور سے چلو۔ مگر ہم جائیں گے کیسے یہاں سے ملتان تک؟ پیدل، یا ہم کوئی قطب شمالی پر تو نہیں رہتے ہیں؟ آگے مل جائے گی کوئی نہ کوئی سواری بھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ہمیں کوئی زیادہ راہ سمیٹنا تو تھا نہیں، ہر چیز جہاں تھی وہیں پڑی رہی۔ ریشم نے ایک بیگ ضرور اٹھا لیا اور میں نے پانی کی بوتل ساتھ رکھ لی،
اس کچے راستے پر سے ٹائروں کے نشان بھی گزشتہ رات کی بارش نے مٹا دیے تھے۔ جگہ جگہ پانی جمع تھا اور کچے راستے پر بھی کیچڑ سے بچ کر چلنا ضروری تھا۔ ریشم پر ایک عجیب سی مایوسی سوار تھی۔ میرا ذہن بھی خطرے کی گھنٹی مسلسل بجا رہا تھا۔ سلونی بلا وجہ دیر کرنے یا رکنے والی عورت نہیں تھی، وہ انتہائی ذمہ دار تھی۔ پیدل چلتے ہوئے میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور نہ جانے ریشم کیا سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں کو اس خیال نے مضطرب کر رکھا تھا کہ سلونی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو گئی ہو۔ اس نے رنگیلا کے ساتھ مل کر ہماری رہائی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس کے بغیر شاید ہم نکل بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ بات ناممکن نہیں تھی کہ کسی نے اسے پہچان لیا ہو یا رنگیلا کو۔ رنگ و روپ بدل لینے کے باوجود ان کے چہرے وہی تھے اور میں نے انہیں شناخت بھی کر لیا تھا۔ سلونی کا ایک بھائی درگاہ پر تھا اور یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ شک ہو جانے کی صورت میں اس بھائی سے بھی سلونی کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ اسے مجبور کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی بہن کا پتہ بتائے۔ شک براہ راست ان کے سوا کسی پر نہیں جاتا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے ہم تھک رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے ملتان تک ہم پیدل ہی جائیں گے، ریشم نے فریادی لہجے میں کہا، اور قدرت کو شاید رحم آ گیا کہ اسی وقت پیچھے سے کسی ٹرک کے انجن کی غراہٹ سنائی دی۔ ہم رک گئے اور ٹرک کو قریب آتا دیکھنے لگے۔ یہ عام طور پر لوڈنگ میں استعمال ہونے والا پرانا ٹرک تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا جو مٹھی میں دبا کے سگریٹ پی رہا تھا۔ ہمارے اشارے کے بغیر ہی ٹرک قریب آ کر رک گیا۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکال کر ریشم کو گھورا اور بولا، کدھر جانا ہے کڑیے؟ میں نے کہا ملتان۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ملتان؟ یہ کس نے بتایا کہ یہ سڑک تمہیں ملتان پہنچا دے گی؟ میں نے گڑبڑا کر کہا، ملتان کو ادھر ہی ہونا چاہیے۔ وہ پھر ہاتھ ملا کر ہنسے۔ لو کر لو گل، ہونا چاہیے ادھر، مگر کیا کریں، بے وقوفوں نے دوسری طرف بنا دیا۔ تم تو خیر سے بڑے سیانے ہو کہ پیدل ہی چل پڑے۔ ڈرائیور نے انجن کو ریس دی۔ ساری دنیا کا چکر لگا کے آؤ گے تو ملتان 200 کلومیٹر پیچھے ملے گا۔ جاؤ، رب رکھا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ 200 کلومیٹر پیچھے؟ دوسرے نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ یار شہری لوگ ہیں اور لگتا ہے ان کی گاڑی کہیں خراب ہو گئی ہے۔ جبھی تو اپنی ووٹی کو لے کر چل پڑا ہے پیدل۔ پر بابو، ادھر جنگل میں تم آئے کیوں تھے جہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں؟ ڈرائیور بولا، ارے بے وقوفہ، نئی نئی شادی ہوگی، نظر نہیں آتا، یہ لوگ جاتے ہیں سیر کرنے، کیا کہتے ہیں اسے، ہنی مون۔ میں نے کہا تم اپنی بکواس بند کرو تو میں بتاؤں کہ نہ میری گاڑی خراب ہوئی ہے اور نہ ہی یہ میری ووٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ اوہ اچھا جی، غلطی معاف۔ میں نے کہا اب یہ بتاؤ کہ تم ہمیں ملتان لے جا کر چھوڑنے کا کیا لوگے؟ بابو کرایہ پوچھ رہا ہے۔ ڈرائیور نے اپنے ساتھی کو دیکھا۔ بندہ لگتا تو پیسے والا ہے مگر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا گناہ ہے۔ چل آج نیکی کرتے ہیں، ان کو لے چلتے ہیں ملتان۔ ہمیں واپس جانا پڑے گا، سوچ لے۔ کوئی نہیں یار، آج نقصان کا سودا ہی صحیح، چلو آ جاؤ اوپر۔ میں نے کہا ملتان تک جانا ضروری نہیں، راستے میں جہاں بھی کوئی سواری ملتان کی ملے وہاں اتار دینا، بس ہو یا ویگن یا کوئی ٹیکسی۔ جو شخص ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا نیچے اتر آیا۔ چلو جی آپ آگے اور بابو اور میں پیچھے بیٹھتے ہیں۔ میں بھی پیچھے ہی رہوں گی، ریشم بولی۔ اور نہ جی، آپ آرام سے بیٹھو، پیچھے کھڑا رہنا آپ کے بس کی بات نہیں، راستہ بہت خراب ہے۔ میرے اشارے پر ریشم ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں دوسرے شخص کے ساتھ پچھلے حصے میں کھڑا ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے شراب نہ صحیح تو چرس ضرور چڑھا رکھی ہے، جو ٹرک ڈرائیور ٹونک سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کھڑا ہوا شخص سیدھا کھڑا ہونے سے بھی قاصر تھا۔ جب ٹرک نے کئی بار ریورس میں جا کر مخالف رخ میں چلنا شروع کیا تو اس نے اونچی آواز میں ایک پنجابی گیت گانا شروع کر دیا۔ وہ انتہائی بے سر آدمی تھا۔ یہ تم نے کیا واہیات گانا گانا شروع کر دیا ہے؟ میں نے کہا۔ واہیات؟ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ خیر سے فلم دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے دیکھی ہے۔ اس سے بات نہ ہی کرنا مناسب تھا۔ فکر مجھے ریشم کی تھی۔ ڈرائیور بھی مجھے اسی کماش کا آدمی لگتا تھا جسے شریف بہرحال نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ واپسی پر ہم پھر اس ڈاک بنگلے کے پاس سے گزرے جہاں ہم نے رات بسر کی تھی۔ ایک خلش سی مجھ میں اور تھی۔ سورج کی سمت کچھ اور بتاتی تھی کہ ملتان ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم غلط سمت میں جا رہے تھے۔ اچانک میں نے ریشم کے چلانے کی آواز سنی، بدماش، غنڈے، روکو ٹرک۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرک کچے راستے پر اتر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ریشم کی ٹرک ڈرائیور کے ساتھ کچھ کشمکش جاری ہے۔ میرے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے ہی اس شخص نے، جو میرے ساتھ کھڑا اپنا بے سرا راگ الاپ رہا تھا، اپنی ڈب سے ایک خنجر نکال لیا۔ چل اتر تھلے، نہیں تے۔ میں نے اسے کچھ بولنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ پلک جھپکتے میں خنجر بھی ہوا میں اڑا اور وہ بھی۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی نیچے کود گیا۔ جسے میں نے پھینکا تھا وہ ایک درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا اور سر پکڑے وہیں بیٹھا کر رہا تھا۔
یہ صورتحال میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عام دیہاتی نظر آنے والے ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں اور غیب سے ملنے والی مدد پر خوش ہونا ہمیں مہنگا بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ تو بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹرک بھی انہوں نے کسی سے چھینا تھا۔ ایک سے میں نے بآسانی نمٹ لیا تھا، ابھی دوسرے سے نمٹنا باقی تھا۔ ٹرک ایک کیچڑ والے گڑھے میں دھنس گیا تھا۔ ریشم اتنی دہشت زدہ تھی کہ اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ چینٹے اس پر ضرور آئے تھے مگر وہ خود دلدل میں نہیں گری تھی۔ ڈرائیور کا سارا نشہ حرن ہو گیا تھا۔ آخری وقت میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹرک اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر گڑھے میں جا رہا ہے۔ اس نے اسٹیئرنگ اور بریک سے اسے روکنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ ڈرائیور نے ٹرک سے باہر چھلانگ لگا دی۔ ایک طرف ٹرک پانی میں گیا اور وہ گڑھے سے باہر گرا۔ مجھے پہلے دشمن سے نمٹنے میں چند سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی۔ ٹرک کا اگلا حصہ نیچے گیا تو پیچھے میں اچھلا اور میرے ہاتھوں نے سر کے اوپر لگی ہوئی فولادی فریم کو پکڑ لیا۔ یہ فریم ٹرک پر بارش کی صورت میں مال کو بچانے کے لیے ترپال کو سپورٹ کرتا ہے۔ ٹرک ساکت ہوا تو میں نے خود کو درخت کے ساتھ اوپر لٹکتا پایا۔ ٹرک کے فرش پر اتر کر میں نے پہلے ریشم کو دیکھا۔ بدحواس ہونے کے باوجود وہ کھڑی ہو گئی تھی اور چلا رہی تھی، سلیم سلیم تم ٹھیک ہونا؟ میں نے دوسری طرف چھلانگ ماری۔ ڈرائیور کو چند سیکنڈ کی مہلت مل گئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کا انجام دیکھا اور خطرے کو محسوس کرتے ہی ڈب میں سے اسلحہ نکال لیا، جو کہ ایک پرانا ریوالور تھا۔ گھبراہٹ میں وہ پیچھے ہٹا اور ریوالور مجھ پر تان لیا۔ اس کے ہاتھ ہی نہیں، آواز بھی کانپ رہی تھی۔ رک جاؤ، ادھر ہی، نہیں تو میں گولی مار دوں گا۔ اس نے غیظ و غضب میں گالی اگلی۔ میں نے ریشم کی آواز سنی جو مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں نے ریشم کی چیخو پکار بھی نہیں سنی اور فائر ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ میرے سامنے کا حریف خوفزدہ اور نروس تھا۔ جو اسلحہ اس کے ہاتھ میں تھا اس کا استعمال کیے بغیر وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے غوطہ مارا اور اسی وقت فائر کی آواز سنی۔ گولی دائیں بائیں یا میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی۔ محفوظ ہونے کا یقین ہوتے ہی میں جھکے جھکے آگے بڑھا اور دشمن کے پیٹ میں اندھے بھینسے کی طرح گھس گیا۔ وہ پستول کو ریلوڈ کر کے پھر سے نشانہ لے رہا تھا جب میرے سر کی ٹکر نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ وہ پیچھے کی طرف گرا تو میں اس کے اوپر تھا۔ میرے ہاتھ خود بخود اس کی گردن کا شکنجہ بن گئے تھے اور میں نے مسلسل کئی بار اس کے سر کو زمین پر مارا تھا۔ عادت کی مجبوری تھی یا انسانی جبلت کے میرے منہ سے گالیاں بھی نکل رہی تھیں۔ پھر ریشم نے میرا کالر پکڑ کے کھینچا۔ بس کرو، کیسے مار ڈالو گے؟ وہ چلائی۔ میں بے سود ہو جانے والے ڈرائیور کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا ریوالور اٹھانے کے بعد میں نے ریشم کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ دیوانہ وار میرے ہاتھوں، بازوؤں اور سینے کو ٹٹول کر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، چوٹ تو نہیں آئی کہیں؟ اب وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ یہ بدماش ہمیں کہاں لے جا رہے تھے؟ ادھر تو نہیں ہے ملتان؟ نہیں، اللہ نے بچا لیا ہمیں، رونا بند کرو اب۔ ہم پیدل جائیں گے واپس ملتان تک، وہ بولی۔ میں اسے چھوڑ کر ٹرک میں چڑھ گیا۔ اس کا چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا اور چابیاں اگنیشن کے سوئچ میں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے انجن سٹارٹ کیا اور ریس دے کر ٹرک کو گیئر میں ڈال دیا۔ اس کے طاقتور انجن نے زور لگایا تو اگلے پہیے گھومے اور ٹرک آگے بڑھایا۔ اگر وہ اپنی جگہ پر گھومتے رہتے تو نرم مٹی اور کیچڑ میں زیادہ دھنستے جاتے۔ پہیے تھوڑا سا اوپر اٹھے اور ٹرک ایک دم گڑھے سے باہر نکل آیا۔ میں نے ریشم کو اشارہ کیا، آؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ قریب آ کر بولی، سلیم ہم کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ چھوڑ دو اس ٹرک کو یہیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ تم فکر مت کرو، بیٹھو میرے ساتھ، میں نے کہا۔ ٹرک کو سٹارٹ چھوڑنے کے بعد میں نیچے اترا۔ پستول والا تو بے سود ترچھا پڑا ہوا تھا اور ابھی اس کے ہوش میں آنے کا کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دوسرا سنبھل گیا تھا مگر اس نے ہتھیار ڈال دینے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ خنجر کو شمشیر آبدار کی طرح لہراتا اپنے استاد محترم کی مدد کے لیے نہیں اٹھا تھا۔ میں نے ڈرانے کے لیے اس کا نشانہ لیا تو وہ چلانے لگا، او جی مینوں نہ مارنا، میں یتیم تے مسکین بے قصور ہوں، اس کمینے نے مجھے ٹرک چھیننے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے اسے ریوالور سے اشارہ کیا، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، جو میں پوچھوں گا سچ سچ بتانا ورنہ تیرے جسم میں سوراخ کر دوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا مگر ایسے ہلتا رہا جیسے سردی سے کانپ رہا ہو۔ یہ سچ ہے جی، میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ اب بتا ملتان کدھر کو ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے مخالف سمت میں اشارہ کیا۔ آپ ٹھیک جا رہے تھے، اس کمینے نے کہا کہ کڑی سونی ہے تے بندہ بھی شہری لگتا ہے۔ ٹرک کس نے چھینا تھا؟ ادھر جی، لودھراں سے آگے، اس میں گھی کے ڈبے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ڈبے کہاں گئے اور ڈرائیور کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اسے مار تو نہیں دیا؟ اس نے سر جھکا لیا۔ ڈبے تو جی آدھی قیمت پر دے دیے ایک دکان پر۔ اس نے جیب سے ایک نوٹوں کا بنڈل نکالا۔ یہ 20,000 ہیں پورے۔
ان کی پوری واردات سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے گودام یا فیکٹری سے گھی سپلائی کرنے والے ٹرک ڈرائیور کو مار کے سارا مال آدھی قیمت پر کسی لالچی دکاندار کے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے 20,000 اس سے چھینے اور اپنی جیب میں ڈال لیے۔ پیچھے کوئی رسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کدو جیسا سر ہلایا۔ کیا آپ پھانسی دو گے ہمیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں، میں تو یتیم مسکین۔ میں نے اس کی ایک لات رسید کی۔ یتیم مسکین کی اولاد، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ سچ مجھ پھانسی دوں گا، پہلے تجھے۔ اس نے میری ہدایات کے مطابق پہلے استاد محترم کا بنڈل بنایا، پھر میں نے اس کو باقی ماندہ رسی سے باندھا۔ ریشم نے ان دونوں کے منہ میں کپڑے ٹھونسنے کا کام بڑے شوق سے کیا۔ ان کی طرف سے بے فکر ہو کر میں پہلے استاد کی جگہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھ ریشم بیٹھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے بے اطمینانی سے پوچھا۔ ڈرائیونگ، میں نے مختصر جواب دیا۔ میرا مطلب ہے ٹرک چوری کا ہے اور اس میں اب 2 بندے بھی پڑے ہیں۔ بندے نہیں، وہ چور ہیں۔ تو کیا تم انہیں لے کر تھانے جاؤ گے؟ کیوں خواہ اس چکر میں پڑتے ہو؟ میں تو کہتی ہوں ان کو چھوڑ دو یہیں۔ نہ میں تھانے جا رہا ہوں اور نہ ہی یہ ٹرک چھوڑ کر پیدل جانے کا خیال ہے۔ پولیس کی تم فکر مت کرو۔ ٹرک ڈرائیور کو اس نے مار دیا تھا، رپورٹ کون لکھوانے گیا ہوگا؟ جب تک مالکوں کو پتہ نہ چلے کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسے زیادہ فکر ہوگی کہ 100 ڈبے گھی کے کہاں گئے۔ ڈرائیور کا کیا ہے، دوسرا مل جائے گا۔ ٹرک تو مل ہی گیا ہے۔ پولیس بھی کہے گی کہ صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ ملتان پہنچنے تک بالکل نہیں بولی۔ شہر کے مسافات میں مجھے ایک پولیس اسٹیشن دکھائی دیا تو میں نے بہتر سمجھا کہ ٹرک کو اس کے سامنے کھڑا کر دوں۔ چابیاں لگی چھوڑ کر میں نیچے اترا اور دوسری طرف سے ریشم کو اتار لیا۔ ریشم بہت نروس تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی ہمارے تعاقب میں ہو۔ ہم تقریباً 1 فرلانگ آگے آ گئے تھے۔ وہ 20,000 تم نے رکھ لیے؟ پھر کیا کرتا؟ پولیس کے پاس چھوڑ دیتا۔ مگر وہ چوری کے تھے۔ چوری میں نے تو نہیں کی۔ اس وقت یہ غیبی امداد کیسے ٹھکرا دوں؟ یا تو مالک کو تلاش کروں اور کہوں کہ یہ آپ کی امانت ہے۔ وہ میری دلیل سے قائل تو کیا ہوتی، خاموش ہو گئی۔ خود مجھے ایک عجیب طمانینت محسوس ہوئی۔ نہ صرف یہ کہ ریشم ان نشے میں دھت ڈاکوں کے ہاتھوں میں پڑنے سے بچ گئی تھی، بلکہ ہمیں ملتان تک سواری مل گئی تھی اور جیب میں اتنی بڑی رقم آ گئی تھی کہ فوری ضرورت پوری ہو جائے۔ ملتان میں اب شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ پہچانے جانے کا خوف ایک بار پھر میرے اعصاب پر سوار تھا۔ ایک عجیب سے احساس نے مجھے گھیر لیا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ میرے دوست نہیں، دشمن بڑھ رہے ہیں۔ برقعے کے اندر ریشم محفوظ تھی۔ میں صرف اللہ کے آسرے پر ایک اجنبی شہر میں اجنبیوں کے درمیان تھا۔ مجھے پھر سے روپوشی کی ضرورت تھی۔ اس کے 2 ہی آزمائے ہوئے طریقے تھے، یا میں میک اپ سے اپنی شناخت کو بدل دوں، پھر پہلے کی طرح داڑھی اور چشمے کے ساتھ مصنوعی بالوں سے ایک نیا چہرہ بنا لوں، یا پھر خود بھی ریشم کی طرح برقعے میں غائب ہو جاؤں۔ یہ دوسرا طریقہ مشکل اور بڑی الجھن والا تھا، مگر 100% تحفظ کی گارنٹی دیتا تھا۔ ایک جگہ رک کر ہم نے کھانا کھایا کیونکہ بھوک، پیاس اور تھکن اب ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہیں ریشم نے ایک کاغذ کے پرزے پر وہ پتہ لکھا جو سلونی نے دیا تھا اور ریشم کے دماغ میں محفوظ تھا۔ وہ ایک عمر رسیدہ سفید ریش اور نرم خوش شخص تھا۔ اس نے پہلے یہ سمجھا کہ ہم اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں بازار میں جا کر فلاں جگہ اتر جانا، وہاں ایک کلاتھ سٹور ہے، اس کے ساتھ والی گلی۔ بعد میں اس نے زیادہ تفصیل سے بتایا اور مشورہ دیا کہ ہم رکشا پر جائیں کیونکہ وہ جگہ نئی آبادی کا حصہ ہے اور کم سے کم بھی 15 کلومیٹر ہے۔ سلونی کا گھر ہمارے لیے واحد آسرا تھا۔ وہاں ہم اپنی تھکر اتارنے کے بعد بھی جب تک چاہتے رہ سکتے تھے۔ ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ کھانے سے فراغت پاتے ہی میں نے نئی آبادی جانے کے لیے ایک رکشے کو منہ مانگے معاوضے پر لیا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ ہم اجنبی ہیں اور پہلی بار ادھر جا رہے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ پتہ آسانی سے نہ ملے۔ اسے ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر زیادہ وقت لگے گا تو ہم اس نقصان کی تلافی بھی کریں گے۔ کون ہے آپ کا وہاں؟ رکشے والے نے پوچھا۔ بھائی ہے میرا، ریشم نے مجھ سے پہلے جواب دیا۔ رکشے والے نے پلٹ کے دیکھا۔ اچھا بھائی ہے جس کا گھر نہیں دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا نیا بنوایا ہے ابھی مہینہ بھر پہلے۔ نام کیا ہے جی آپ کے سالے صاحب کا؟ رکشے والا مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم اتنا فضول کیوں بولتے ہو؟ وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے، میں نے کہا۔ نام ہے مشتاق احمد۔ کیا کرتا ہے؟ رکشے والے نے ایک بے ضرر سوال کیا۔ کوئی پوچھے تو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا کام یہی کرتا تھا، وہ بھی پہلے رکشہ چلاتا تھا۔ رکشہ چلاتا تھا؟ 10 سال سے تو میں بھی چلا رہا ہوں، مگر مشتاق احمد کوئی نہیں ہے۔ ریشم کے خفا ہونے سے پہلے میں نے اسے روک دیا۔ دراصل اس کو اصل نام سے کوئی نہیں جانتا۔ پہلے مشتاق احمد دیوانہ کہلاتا تھا۔ اس کے رکشے کے پیچھے بھی دیوانہ لکھا ہوتا تھا۔ آج کل ٹیکسی چلاتا ہے اور رنگیلا مشہور ہے۔ لو جی، حد کرتے ہو آپ بھی، پہلے بتانا تھا۔ جب میں لاہور میں تھا تو وہ رکشہ کرتا تھا اور اس کا رکشہ بہت مشہور تھا، پھر وہ چلا گیا تھا، پتہ نہیں کہاں۔
اب آپ بتا رہے ہو کہ ٹیکسی چلاتا ہے اور رنگیلا نام رکھ لیا ہے اپنا۔ آپ بیٹھو، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ جواب سنے بغیر رکشے سے اتر گیا۔ وہ میرے سامنے 2-3 دکانوں پر گیا اور واپسی پر مایوس لوٹا۔ یہاں تو کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے کہا اچھا تم جاؤ، ہم پوچھ لیں گے۔ دراصل میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ گھر تک جائے اور کل خدا نخواستہ کوئی ہمیں پوچھتا ہوا آئے تو اسے وہاں پہنچا دے۔ وہ کچھ مایوس ہوا۔ ہمارے ساتھ پھرنے میں اسے زائد آمدنی کی توقع جو تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کچھ اور دکانداروں سے معلوم کیا، بظاہر ایڈریس مکمل تھا۔ بالآخر کافی تگ و دو کے بعد 16 نمبر گلی میں مکان آسانی سے مل گیا۔ ریشم نے گھنٹی بجائی مگر وہ بند تھی یا خراب تھی۔ میں نے دروازہ بجایا تو اوپر سے کسی بچے نے جھانک کر دیکھا۔ مشتاق احمد کا نام سن کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑھیا دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا مشتاق احمد کا دوست۔ مگر وہ تو چلے گئے یہاں سے، مکان خالی کر کے۔ وہ بولی۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ گھر خالی کر گئے؟ کب؟ ارے آج ہی صبح۔ وہ بولی۔ نہ کچھ پہلے سے بتایا نہ نوٹس دیا۔ میں نے بہت پوچھا مشتاق سے بھی اور اس کی بیوی سلونی سے بھی کہ آخر ہوا کیا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی بڑا گھر لے لیا۔ ایسا تھا تو بتا دیتے، میں کون سا زبردستی روک سکتی تھی انہیں۔ کہیں سے بہت سارا پیسہ لگ گیا تھا ان کے ہاتھ۔ ابھی چند دن پہلے گاڑی بھی لی تھی نئی، میں کون سا ادھار مانگتی ان سے۔ بڑی افراتفری میں صبح سامان اٹھایا۔ کل شام تک تو کوئی بات نہ تھی، پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دم سے کیا ہوا۔ ریشم کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی مگر ہم کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ تلاش کا دوسرا زیادہ مشکل مرحلہ شروع ہو گیا تھا اور رات سر پر کھڑی تھی۔ امید کی ایک کرن اب بھی روشن تھی کہ شاید انہوں نے ہماری خاطر اپنا پرانا پتہ بدلا ہو جہاں ان کو بھی کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ صورتحال بڑی غیر متوقع تھی۔ یہ اجنبی شہر کی رات تھی جو ہمارے لیے مزید ناکامی اور مایوسی لے کر آتی۔ سر پر گھٹا پرسنے کے لیے تنی کھڑی تھی اور ہمارے پاس آج بھی شب بصری کا ٹھکانہ نہ تھا۔ ریشم نے نقاب اٹھا کے مجھے دیکھا۔ اب کیا کریں؟ میرے جواب دینے سے پہلے ایک بوند نے بارش کی آمد کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی موٹی موٹی بوندوں نے یلغار کی۔ بڑی بی نے پورا دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ نہیں تو بھیگ جاؤ گے۔ ریشم بھی جیسے اجازت کے انتظار میں تھی۔ ہم دروازے سے گزرے اور ڈیوڑی جیسی جگہ کی پناہ میں آ گئے۔ بڑی بی ریشم اور میری صورت کا جائزہ لے رہی تھیں اور میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح ہم یہاں کب تک کھڑے رہیں گے۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ ہوا تیز تھی اور آثار یہی تھے کہ بادل کھل کر برسیں گے۔ بالآخر جہاں دیدہ بڑی بی نے اپنی قیافہ شناس نظروں پر بھروسہ کرتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ چلو پہلے اندر آ جاؤ۔ وہ پلٹ کر اندر چل پڑی۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ اس وقت یہ پناہ کی جگہ بھی تائید ایزی سے ملی تھی، ورنہ شاید ہمیں موسلا دھار برستی بارش میں کسی معقول اور سستے ہوٹل کی تلاش میں بھٹکنا پڑتا۔ میں اس شہر سے ناواقف تھا اور میرا مددگار بھی کوئی نہ تھا۔ اچھے ہوٹل تو وہی ہوتے ہیں جو محفوظ ہوں، 4 سٹار یا 5 سٹار، مگر وہ سستے نہیں ہوتے۔ بڑی بی کے پیچھے چلتے ہوئے ہم نے ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ ریشم اور میں صوفے پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ بڑی بی کی سوالیہ متجسس نظر بار بار میرے اور ریشم کے چہروں کا جائزہ لے رہی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ کچھ لازمی پوچھے جانے والے سوالوں کے لیے میں تیار تھا اور ایک خاموش رضامندی کے ساتھ ریشم نے جواب دینے کا اختیار مجھے دے دیا تھا۔ میں نے کہا، جی لاہور سے۔ فی الحال انہوں نے اس سوال کو ملتوی رکھا جو ان کی نگاہوں سے لبوں تک آنے کے لیے مچل رہا تھا، کہ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے بہتر سمجھا کہ ان کی بے چینی دور کر دوں۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے، عائشہ، آشی کہتے ہیں اسے۔ بڑی بی کی آنکھوں کا تاثر بدل گیا۔ شادی ہو گئی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بس اب یہی فکر ہے، ماں باپ نہ ہوں تو ذمہ داری بڑے بھائی پر آتی ہے۔ ان کا شفیق چہرہ رحم اور افسوس کی تصویر بن گیا۔ یہ تمہارے کون تھے جو ایسے غائب ہوئے کہ تمہیں بھی نہیں بتایا؟ پتہ تو ہوگا انہیں۔ غلطی ہماری ہے کہ بغیر اطلاع کے آگے یہ سوچا ہی نہیں کہ وہ رہائش بدل لیں گے۔ پھر آپ کیا واپس جاؤ گے؟ فون نمبر تو نہیں ہوگا تمہارے پاس؟ کوئی اور ہے تمہارا اس شہر میں؟ میں نے کہا، نہیں، صبح واپس ہی جائیں گے۔ ہاں، یہ بارش رات کو کہاں نکلنے دے گی۔ تم بیٹھو تسلی سے، میں کچھ کھانے کا کروں تمہارے لیے۔ میں تکلف کرتا کہ تکلیف نہ کریں تو رات بھوکے گزارنی پڑتی۔ بڑی بھی ٹائلوں کے کنارے کنارے چلتی ہوئی صحن کراس کر گئیں اور اندر غائب ہو گئی۔ نئی آبادی میں ہونے کے باوجود مکان کا انداز حویلیوں جیسا ہی تھا۔ اس میں لاؤنج جیسا کوئی حصہ نہ تھا۔ گھر کا جو حصہ وسیع صحن کے بعد تھا اس میں وہی برآمدہ تھا۔ برآمدے میں ایک طرف بلب کی روشنی تھی اور بڑی بی نے ایک دروازہ کھول کے اندر کی لائٹ بھی جلا دی تھی۔ یہ کچن ہی ہو سکتا تھا۔ مکان کسی رئیس یا ذمہ دار کا ہی ہو سکتا تھا جو اپنی رہائش گاؤں میں رکھتا ہو یا ملک سے باہر، لیکن ملتان آ کر یہاں ٹھہر جاتا ہو۔
بڑی بھی صورت یا چلنے سے نہ مالک لگتی تھی اور نہ مالک کی ماں۔ وہ ملازم یا دور کی عزیز ہو سکتی تھی جو کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح یہاں عمر کے دن پورے کر رہی ہوں گی۔ ان کا اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا مجھے عجیب سا لگا۔ سلیم اب کیا ہوگا؟ ریشم متفکر اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کا میں کیا جواب دوں؟ میں اس کی آواز پر چونکا۔ جو اللہ کو منظور ہوگا۔ معلوم نہیں کس کی کوٹھی ہے، کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں ہم۔ ریشم کا حوصلہ برقرار رکھنے کے لیے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جو پہلے ہی دریا میں ہو اسے بھیگنے کا کیا ڈر؟ ایک رات ہی کی تو بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ سر چھپانے کی جگہ مل گئی، ورنہ بارش اور ایک اجنبی شہر میں کہاں بھٹکتے پھرتے، جاتے کسی ہوٹل میں تو ڈر ہی رہتا۔ رنگیلا سے تو میں واقف نہیں، لیکن سلونی سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے اس پر بہت بھروسہ تھا۔ یہی زندگی ہے ریشم، جو ہنستے کھیلتے حاصل ہو جائے اسے تجربہ نہیں کہتے۔ صبح ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سب ہم صبح سوچیں گے۔ وہ 9 لاکھ سے زیادہ کی رقم تھی۔ مت سوچو ان کے بارے میں، ملنا ہوں گے تو مل جائیں گے اور نہ ملے تب بھی ہم زندہ رہیں گے۔ سوچو تو ہمارا بھی کیا حق تھا ان پیسوں پر؟ کون سا میری محنت کی کمائی تھی؟ سب ایک ایسے شخص سے ملے تھے جو میرے لیے اجنبی تھا، جس نے مجھے دیکھا تک نہیں تھا، اور میں نے اسے دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ نہ جانے کہاں اس کی صرف ہڈیاں پڑی ہوں گی۔ خدا کا شکر ہے ہم بالکل خالی ہاتھ بھی نہیں ہیں۔ میں ہنس پڑا۔ اب کہہ رہی ہو کہ خدا کا شکر ہے، اس وقت مجھے روک رہی تھیں۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ اتنے بڑے گھر میں اور کوئی نہیں رہتا، کتنی عجیب بات ہے، وہ بولی۔ بڑی بھی ایک ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے سامنے آئی تو مجھے بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ اس موسم سے پناہ ملنے کے بعد پیٹ بھرنے کا یہ سامان قدرت کے انعام سے کم نہیں تھا۔ گرم روٹی اور آلو گوشت کے سالن کا جو مزہ اس وقت آیا، دوبارہ زندگی میں کسی 5 اسٹار ہوٹل کے کھانے میں بھی نہیں ملا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ ندیدوں کی طرح نہ کھاؤں، صبر سے کام لوں اور ریشم کا خیال رکھوں۔ وہ بھی میری طرح بھوکی تھی، لیکن عادت کے مطابق آہستہ کھا رہی تھی۔ یہ آپ نے بنایا ہے آلو گوشت؟ بڑی بھی مجھے دیکھتی رہی۔ ہاں۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، حالانکہ 20 برس ہو گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آپ اکیلی رہتی ہیں اتنے بڑے گھر میں؟ ریشم نے سوال کیا۔ اکیلی کہاں، دن میں میرا بیٹا ہوتا ہے، رات کو آموں کے باغ میں چوکی داری کرتا ہے، بہو میکے گئی ہوئی ہے، ہم سب مل کے کوٹھی کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ویسے تو مالک کی فیملی سال میں 2 مرتبہ آتی ہے رہنے کے لیے، مگر ان کا کیا ہے، کسی بھی وقت آ جائیں۔ سارا سال وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ولایت میں بیٹا، جہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ ویسے کوٹھیاں ان کی لاہور، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ ہیں۔ کون ہے مالک؟ کیا کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کام کا تو پتہ نہیں بیٹا، کاروبار ہے ان کا ساری دنیا میں۔ نام ہے نادر شاہ۔ مجھے یوں لگا جیسے سیدھی نظر آنے والی بڑی بی نے اچانک میرے کان پر ریوالور رکھ کر فائر کر دیا ہو۔ میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کھانا ختم کر کے میں پانی پی رہا تھا۔ مجھے اچھو لگ گیا۔ شک کی کوئی بات نہ تھی، میرے کانوں نے غلط نہیں سنا تھا، مگر بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ نادر شاہ۔ ہاں، کیا تم جانتے ہو شاہ جی کو؟ بڑی بی نے پوچھا۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ دنیا میں وہی ایک نادر شاہ تو نہیں ہے، اس ایک شہر میں درجنوں اور ملک میں سینکڑوں ہزاروں اس نام کے ہوں گے۔ نہیں، میں کسی نادر شاہ کو نہیں جانتا۔ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ وہی جو مالک اور ملازم کا ہوتا ہے۔ ہم جیسے نہ جانے اس کا دیا کھاتے ہیں۔ میرا شوہر اس کے باغ میں مالی تھا، 11 سال ہوئے شاہ جی اپنے ساتھ لے گئے۔ اب تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ قضا لے گئی۔ وہ تھا تو مالی مگر ڈرائیونگ جانتا تھا۔ اس دن شاہ جی کا ڈرائیور بیمار پڑ گیا تو اس نے کہا کہ میں لے چلتا ہوں۔ اسے معلوم نہیں فائرنگ کس نے کی تھی۔ پولیس نے کہا کہ ڈاکو ہوں گے، مگر ڈاکو کیا صرف مجھے بیوہ کرنے آئے تھے۔ شاہ جی کی گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی تھی اور ایک دیوار سے ٹکرا کے رک گئی۔ کوئی قریب نہیں آیا۔ بہت کچھ مل جاتا انہیں۔ ڈاکو تو ساتھ بھی لے جاتے اور لاکھوں کا تاوان وصول کرتے۔ یہ کیسے ڈاکو تھے کہ میرے شوہر کی جان لے کر چلے گئے؟ میں نے کہا، اس کی کسی سے دشمنی ہوگی۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہم غریبوں کا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن۔ دشمن ہوتے ہیں شاہ جی جیسے دولت مندوں کے، اور بڑے لوگوں کے دشمن بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شاہ جی کی جگہ مارا گیا۔ کیا اس کی صورت شاہ جی سے ملتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، کپڑے اس نے ملتے جلتے پہن رکھے تھے۔ معلوم نہیں شاہ جی ایسا کیوں کرتے تھے۔ ان کے ڈرائیور کا لباس انہی کے جیسا ہوتا تھا، وہی سفید شلوار قمیض، کراکولی ٹوپی اور کالی واسکٹ۔ کبھی کبھی خود بھی گاڑی چلاتے تھے۔ کیا پتہ ڈرائیور سے بھی کسی کی دشمنی ہو؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو میرے سامنے رو رو کے قسمیں کھاتا رہا کہ اس کا کوئی ایسا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ پولیس نے اس پر یقین نہیں کیا اور تھانے لے جا کر پوچھ گچھ کرتے رہے۔ وہ تو مار ہی ڈالتے۔ خود شاہ جی نے اس کی جان چھڑائی، لیکن وہ پھر نوکری چھوڑ گیا۔
آپ کا بیٹا بھی مالی ہے؟ ہاں، باپ کا قتل ہوا تو وہ 14 برس کا تھا۔ شاہ جی نے اسے دوسرے مالی کے ساتھ رکھ دیا کہ اسے کام سکھاؤ۔ جو تنخواہ باپ کو ملتی تھی اس سے دگنی کر دی۔ بیٹے پر باپ کا اثر تھا، وہ کہتا رہتا تھا کہ 10ویں کر لوں گا پھر گاڑی چلاؤں گا، شاہ جی کے ساتھ رہوں گا تو موج کروں گا۔ لیکن شاہ جی نے اس کے باپ کی موت کا بڑا اثر لیا تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ تم مالی ہی رہو گے۔ میں بڑی بیک کی باتیں سن رہا تھا اور ساتھ ہی کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ کیا نام کی مطابقت اتفاقیہ ہو سکتی تھی؟ میں جس نادر شاہ کے ساتھ دشمنی کے 2 طرفہ رشتے میں بندھا ہوا تھا اور اس کا کاروبار بھی ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا کہ اس کا ملتان میں گھر ہے اور آموں کے باغات ہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد بڑی بھی ہمیں اپنے 2 کمروں کے کوارٹر میں لے آئیں۔ یہ 2 کمروں کا کوارٹر صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ فرنیچر وہی تھا جو مالکوں نے پرانا سمجھ کر انہیں دے دیا تھا، مگر کم قیمت یا ٹوٹا پھوٹا ہرگز نہیں تھا۔ خوف کا پہلا مرحلہ گزر گیا تھا، مگر اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ طے شدہ طور پر یہاں میرے قیام کی مدت صرف 1 رات کی تھی اور یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ اسی طوفانی رات میں اچانک نادر شاہ فرشتہ اجل بن کر کہیں سے نمودار ہو جائے۔ خالہ بہت دیر تک ہمارے پاس بیٹھی ماضی کی یادوں کو کریدتی رہیں اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلتا، لیکن سارا دن کی تھکن کے بعد ریشم پر نیند کا غلبہ ہونے لگا تھا اور خالہ اسے آنکھیں مونتا دیکھ کر کہانی سمیٹ رہی تھیں۔ ریشم ڈبل بیڈ کے ایک کنارے پر سمٹ کے سو گئی۔ میں نے درمیان میں رضائی کو لپیٹ کر رکھا اور دوسرے کنارے پر سو گیا۔ صبح میں جاگا تو ریشم مجھ سے پہلے اٹھ چکی تھی اور غسل سے بھی فارغ ہو چکی تھی۔ باہر کا سارا منظر ڈرامائی طور پر بدل گیا تھا اور بارش کے بعد ہر چیز نکھری نکھری دھلی دھلی دکھائی دے رہی تھی۔ میری ذہنی اور جسمانی توانائی بھی بحال ہو گئی تھی۔ جب میں نہا کے فارغ ہوا تو ناشتہ تیار تھا۔ میں نے خالہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ نے رات بھر کے لیے پناہ دی، ورنہ ہم کہاں جاتے؟ میں تو اس شہر کے راستوں سے بھی ناواقف تھا۔ ہوٹل میں جاتے تو سب شک کی نظر سے دیکھتے۔ آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ وہ چلا گیا ہوگا ادھر ہی، جو رکا غلام، وہ روایتی ساس کی طرح دکھ سے بولی۔ آپ اتنی بڑی کوٹھی کو اکیلے کیسے سنبھالتی ہیں؟ میرا کام صرف کچن کا ہے، صفائی والی الگ ہے۔ یہ جو مالک ہیں آپ کے، نادر شاہ، یہ جوان آدمی ہیں؟ میں نے کہا۔ اس کے بچے جوان ہیں، خالہ مسکرائیں۔ داڑھی ہے ان کی؟ خالہ نے حیرانی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم جانتے ہو یہاں کسی نادر شاہ کو؟ ایک بہت دور کے رشتہ دار تھے، اس کا نام تھا، آموں کا باغ بھی تھا ان کا۔ ہم غریب تھے اس لیے وہ ہمیں کبھی گھاس نہیں ڈالتے تھے۔ کیا اس گھر میں ان کی کوئی تصویر ہے؟ ہے تو صحیح، ان کے بیڈ روم میں تالا لگا ہوا ہے۔ خالہ نے قدرے تذبذب کا مظاہرہ کیا اور پھر کھڑی ہو گئیں۔ آؤ دیکھ لو۔ اب ہم چلنے کے لیے تیار تھے۔ جاتے جاتے ایک نظر اس نادر شاہ کا دیدار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا جس کے قصر عالیشان میں ہمیں رات بھر کے لیے پناہ ملی تھی۔ خالد نے دروازہ کھول کے لائٹ جلائی اور میں جیسے ایک دھماکے سے اڑ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے نادر شاہ نے ایک دم سامنے آ کر میرے دماغ میں ریوالور سے گولی داغ دی ہو۔ میں کہہ سکتا تھا کہ میں فوت ہو گیا، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن ضرور کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی اور میری نظر اسی نادر شاہ کی تصویر پر جمی رہ گئی تھی جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا، تمسخر تھا۔ آؤ چودھری فرید الدین، موت سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے؟ دیکھو کس طرح اجل تمہیں گھیر کر کہاں لے آئی۔ پھانسی کی کال کوٹڑی سے نکلے اور لوٹ کر یہیں آ گئے۔ جب میں پلٹا تو میرے جسم پر پسینہ تھا۔ بڑی کوشش سے میں نے خوف کے جذبات کو نفرت میں بدلا اور خالہ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی ہے وہ شخص، لیکن آپ اسے ہمارے بارے میں بتاؤ گی تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ میں کیا بتاؤں گی بیٹا، مجھے تو تمہارا نام بھی معلوم نہیں۔ خالہ نے کمرے کو پھر مقفل کر دیا۔ کچھ سوچ کے میں نے کہا، میرا نام خاور ہے۔ کہتے نا ہم اس سے ملنے نہیں آئے تھے، پھر بھی اس کے گھر میں ٹھہرے تو تھے۔ شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ میرے چہرے کے تاثرات سے ریشم نے سمجھ لیا تھا کہ تصویر اسی شیطان کی ہے جو دنیا میں میرا شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور بولی، اب چلو، واپس لاہور بھی جانا ہے۔ این اسی وقت کال بیل بجی۔ وہی آیا ہوگا، خالہ نے کہا۔ ہم ان کے ساتھ دروازے تک گئے۔ وہاں وہی رکشے والا کھڑا مسکرا رہا تھا جس نے گزشتہ رات ہمیں یہاں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی تھی۔ لو جی، ہم نے پتہ چلا لیا آپ کے یار کا، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں نے اسے آگے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور خالہ کو بڑی عجلت میں خدا حافظ کہہ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ریشم بھی سلام کر کے فرار کے انداز میں میرے ساتھ ہو لی۔ تمہیں مشتاق کا ٹھکانہ مل گیا؟ کیسے؟ اجی ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور مشتاق تو آپ بولتے ہو، شہر میں تو لوگ دیوانہ جانتے ہیں۔
اس نے ابھی گھر بدلا ہے، آپ کس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے؟ یہ گھر کس کا تھا؟ میں نے مختصر جواب دیا، ہیں ایک جاننے والے۔ اس نے ریشم کا بیگ رکشے میں رکھا۔ اچھا ہوا آپ مجھے مل گئے، ورنہ اس سے ملے بغیر لوٹ جاتے۔ ریشم کچھ حیران پریشان سی بیٹھی تھی۔ رکشے کے ساتھ رکشے والوں کی باتوں کا شور ہمارے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ ریشم نے میرے کان میں کہا، یہ تو ایک اور کمال ہو گیا۔ پہلا کمال غالباً اس کے نزدیک میرا بے خبری میں دشمن کا مہمان ہونا تھا۔ ابھی دیکھو۔ خوشی، حیرانی اور بے چینی کے ساتھ مجھے غصہ بھی تھا۔ رنگیلا اور سلونی یقیناً بدنیتی کے ساتھ فرار ہوئے تھے، ورنہ وہ اپنا پتہ ضرور چھوڑ کر جاتے۔ ان کا مل جانا ایک اور ناقابل یقین اتفاق تھا۔ وہ مشتاق تھا یا رنگیلا یا دیوانہ۔ اس کی یہ شہرت بھی تھی کہ جس نے اسے گمنام نہ رہنے دیا، اور وہ روپوش بھی نہ رہ سکا۔ شاید یہ اس کی خام خیالی اور بے وقوفی تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں اچانک ہی ان کے سامنے پہنچ کر انہیں حیران ہی نہیں سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ ریشم نے چہرے سے میرے جذبات کا اندازہ لگا لیا۔ دیکھو، خود پر قابو رکھنا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس حرکت پر میں انہیں کچھ نہ کہوں؟ لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ تمہیں تمہاری رقم مل جائے کافی ہے۔ ایسا نہ ہو وہ مکر جائیں۔ مکر جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کون سا رسید لی تھی ان سے، یا گواہ تم نے کسی کو بنایا تھا؟ آدمی کا دل بے ایمان ہو جائے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تھانہ کچہری میں پڑو گے تو اور پریشانی۔ ریشم نے صحیح وقت پر میرے جوش پر ہوش کی چادر ڈال دی تھی۔ رکشے والے نے بڑے اعتماد کے ساتھ ہمیں کسی پرانی آبادی کی گلی میں ایک گھر کے سامنے اتار دیا۔ یہ ہے تمہارے دوست کا ٹھکانہ۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس دروازے کو دیکھا۔ یہاں تو تالا پڑا ہے۔ رکشے والے نے بے یقینی سے دیکھا۔ گھر تو یہی ہے، نکلا ہوگا کسی کام سے۔ میاں بیوی دونوں نکل گئے ایک ساتھ؟ تم غلط گھر پر تو نہیں لے آئے ہو؟ کیسی بات کرتے ہو جی؟ یہ سچ ہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے اس کا پتہ چلایا اور صبح اس سے مل کر آپ کے بارے میں بتایا۔ تم صبح ملے تھے اس سے؟ آج صبح؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جب تم نے اسے ہمارے بارے میں بتایا تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، جاؤ انہیں لے آؤ یہاں، میں تمہیں کرایہ دوں گا آنے جانے کا۔ میری بیوی رات سے بخار میں پڑی ہے، کیا پتہ اسی کو لے گیا ہو ڈاکٹر کے پاس، آ جائے گا۔ صرف تمہارا شکریہ ادا کرنا ہی نہیں، تمہیں کرایہ دینا بھی میرا فرض بنتا ہے۔ میں نے 100 کے 3 نوٹ نکالے جو میرے خیال میں کم نہ تھے۔ صرف ایک بات اور بتا دو، جب تم نے اس سے میرا ذکر کیا تو یہ نہیں پوچھا کہ جب مہمان آنے والے تھے تو تم نے کسی کو بتائے بغیر گھر کیوں بدلا؟ پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کیا پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ معلوم ہوتا تو ان کا انتظار کرتا یا اپنا پتہ چھوڑ آتا وہاں۔ وہ تو اچانک کسی پروگرام کے بغیر آئے ہیں۔ خوش وہ کیا ہوتا، بیوی کی بیماری کی وجہ سے پریشان جو تھا۔ اس نے 3 نوٹ بلا تکلف اپنی قمیض کے اندر کسی جیب میں رکھے اور رکشہ لے کر نکل گیا۔ اس نے نیکی کے سودے میں بھی نقصان نہیں اٹھایا تھا۔ وہ پھر سے بھاگ گئے ریشم۔ ہم کچھ دیر بند دروازے کے سامنے کھڑے رہے تو میں نے کہا، کیا پتا سلونی کو سچ مچ بخار ہو، وہ ڈاکٹر کے پاس ہی گئے ہوں۔ پوچھو تو صحیح۔ کس سے پوچھوں؟ کون جانتا ہوگا انہیں؟ اور مجھے تو شک ہے کہ انہوں نے کسی کو نام بھی صحیح نہیں بتایا ہوگا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم شہر میں ہیں اور انہیں تلاش کر رہے ہیں تو وہ شہر سے بھی بھاگ جائیں گے۔ میرا اندازہ بے بنیاد نہ تھا۔ آس پاس رہنے والوں نے صرف نئے کرایہ داروں کے آنے کی تصدیق کی، نہ وہ کسی سے ملے تھے نہ کسی کو ان کا نام معلوم تھا۔ نئی امید کے ساتھ شروع ہونے والی تلاش بھی ایک بند گلی میں آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اب وہاں ٹھہرنا بھی لا حاصل ہوتا۔ اب ان کا ملنا مشکل ہے۔ تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ ریشم نے گلی سے کچھ دور آ کر کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ سلونی کو سمجھنے میں تم سے اور مجھ سے غلطی کیسے ہوئی۔ یقین مجھے بھی نہیں آتا، سلونی ایسی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی برسوں سے اس کا اعتبار قائم تھا۔ مجھے بھی ریشم کی رائے سے اختلاف نہیں تھا، مگر میرے دماغ پر زیادہ اہم اور توجہ طلب مسائل کا غلبہ تھا۔ وہ رات گزر گئی جس کی پناہ میں ہم چین کی نیند سو گئے تھے۔ اب روزے روشن میں لاکھوں انسانوں کے درمیان موجود تھے۔ اچانک ریشم نے چلتے چلتے کہا، میں تھک گئی ہوں۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے خیالوں میں گم تھا اور وہ میری پریشانی کے خیال سے چپ چاپ میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ہم نہ جانے کہاں نکل آئے تھے۔ ایک اجڑے ہوئے پارک میں کچھ لوگ آ جا رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کے لیے میں نے ایک درخت کا انتخاب کیا۔ اب کہاں جائیں گے ہم؟ ریشم نے برقعے کا نقاب ہٹا کر گہری سانس لی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، کیوں نہ کراچی چلے جائیں ہم؟ چلے جائیں گے، مگر ابھی نہیں۔ نہ بس کا سفر محفوظ ہے نہ ٹرین کا۔ کیا ہم شام تک یہیں بیٹھے رہیں گے؟ ریشم نے پریشان ہو کر کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کوئی محفوظ جگہ نہیں۔ سب سے زیادہ مجھے یہی خیال پریشان کرتا ہے کہ اچانک مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ میرے لیے اپنی پہچان بدلنا اور کچھ عرصہ روپوش رہنا پہلی ضرورت ہے۔
سلونی مل جاتی تو ہم در بدر نہ ہوتے، لیکن خدا کی دنیا بہت بڑی ہے۔ میں نے بہت سوچا ہے کہ یہاں سے میری زندگی کی کیا سمت ہونی چاہیے، اور میں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جہاں سے ایک حادثے کی وجہ سے سفر ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ میری جان کے دشمن بھی ہیں اور تمہاری جان کے بھی۔ برقع میں روپوشی کی وجہ سے تم محفوظ ہو، مجھے اپنی شناخت پھر بدلنی ہے۔ یہ یقین حاصل کرنا ہے کہ راہ چلتے میرا کوئی دشمن مجھے پہچان نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہوگا؟ ریشم نے سادگی سے پوچھا۔ ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ جب مجھے تلاش کرنے والی نظروں کا خطرہ نہیں ہوگا تو تم بھی محفوظ ہو جاؤ گی۔ پھر سب سے پہلے میں نورین کی تلاش کروں گا۔ کیسے تلاش کرو گے اسے، اور کہاں؟ جب ارادہ ہو تو راستہ بھی مل ہی جاتا ہے اور منزل بھی۔ میرا دوسرا مقصد تھا نادر شاہ سے انتقام لینا۔ خدا نخواستہ تم ناکام رہے، پھر نورین کا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں تھا، کوئی ایسا جواب جو اسے مطمئن کر سکتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ پارک کا آخری کونا تھا۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے راستے سے نکل کر میں سڑک پر آ گیا۔ سڑک کے دونوں جانب عارضی دکانوں میں کھانے پینے کے اور چائے کے اسٹال لگ گئے تھے۔ بہت سی ریڑھیوں والے اپنا سامان لے کر آ گئے تھے۔ وہ پکوڑوں سے کھلونوں اور سستے نقلی زیورات سے چوڑیوں تک سب بیچ رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے پرانے کپڑوں کا ڈھیر نظر آ گیا۔ کپڑے بیچنے والا ایک دری بچھائے آوازیں لگا رہا تھا۔ ضرورت مند غریب آس پاس بیٹھے کپڑے چھانٹ رہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان چلا گیا اور اپنے لیے ایک پرانا شلوار قمیص منتخب کر لیا۔ یہ نسبتاً مہنگا تھا کیونکہ پھٹا ہوا یا کثرت استعمال سے خراب ہونے والا نہیں تھا۔ ان کپڑوں سے بوٹ رہی تھی لیکن مجبوری اس بو سے زیادہ تھی۔ ایک مسجد کے غسل خانے میں جا کر میں نے اپنا لباس وہیں چھوڑا اور یہ سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن لیا جو میرے سائز سے کچھ بڑا تھا۔ اپنا حلیہ میں پہلے بھی بدل چکا تھا۔ میں نے پھر سے وہی نسخہ آزمایا۔ میں نے 0 نمبر کے شیشوں والا سستا پلاسٹک کا چشمہ خرید کر آنکھوں پر چڑھا لیا۔ سر کے لیے میں نے اسی مسجد کے باہر سے جہاں میں نے لباس بدلا تھا نائلون کی جالی والی سفید ٹوپی اٹھا لی۔ اپنی قیمتی جاگرز چھوڑ کر میں نے پرانے میلے جاگرز پہنے اور مطمئن ہو گیا کہ میرا ظاہری حلیہ اطمینان بخش حد تک بدل چکا ہے۔ پہلی نظر میں اب مجھے کوئی دشمن پہچان نہیں سکتا تھا۔ سلیم، میں اور نہیں چل سکتی۔ ریشم دھرنا دینے والے انداز میں سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میرے سامنے لاری اڈا تھا جہاں سینکڑوں بسوں کی قطاروں کے سامنے کنڈکٹر گلا پھاڑ پھاڑ کے مسافروں کو بلا رہے تھے اور ہزاروں آنے جانے والے سرگرداں تھے۔ میں ریشم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں بھی بہت تھک گیا ہوں، سوچتے سوچتے اور چلتے چلتے، لیکن ابھی تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ کیا تم سلونی کے شوہر کو تلاش کر رہے ہو کہ کہیں اس کا رکشہ نظر آ جائے؟ لا حول ولا قوت، بھاڑ میں جائے سلونی اپنے شوہر سمیت۔ اس مال کی کیا فکر جو کبھی اپنا تھا ہی نہیں۔ جب میں جیل سے فرار ہوا تھا تب بھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا۔ کچھ دیر میں شام اور پھر رات ہو جائے گی۔ ایک لڑکا جس کے پیر پولیو سے ناکارہ ہو گئے تھے بیساکھی پر چلتا شام کے اخبار اٹھائے نمودار ہوا۔ جناب، 1 روپے میں اخبار خرید لو، اس نے لجاجت سے کہا۔ میں نے اخبار لے لیا۔ صبح بھی یہی کام کرتے ہو؟ اس نے فوراً نیچے سے صبح کا بچا ہوا اخبار نکالا۔ یہ لے جناب، آخری ہے۔ میں نے اسے 10 روپے دے دیے۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سڑک پر موجود ایک ٹھیلے سے لے کر ہم نے دال چاول کھائے اور پھر ایک دوسرے ٹھیلے سے 2 کپ چائے خریدی۔ وہیں بینچ پر بیٹھے بیٹھے میں نے اخبار کھول کر دیکھا۔ شام کے اخبار میں سارے اشتہار پراپرٹی کے تھے یا کلیم اور سنیاسی بابا جیسے فراڈ کرنے والوں کے۔ صبح کے اخبار میں ضرورت ہے کہ عنوان سے صرف 3 اشتہار تھے۔ زیادہ تر لوگ اشتہار دینے کے لیے سنڈے ایڈیشن کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ضعیف اور بیمار عورت کو دن رات کے لیے کسی دیکھ بھال کرنے والی خادم یا خادمہ کی ضرورت تھی۔ اچھی تنخواہ کے علاوہ رہائش اور کھانے کی بات بھی کی گئی تھی۔ میں نے وہ اشتہار ریشم کو دکھایا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے کہا، پہلے میرا کچھ اور ارادہ تھا، میں واپس جانا چاہتا تھا۔ واپس؟ وہ حیران ہوئی۔ پھر بھاگ کر کیوں آئے تھے؟ میں نے وضاحت کی۔ واپس تو مجھے جانا پڑے گا۔ نورین کی تلاش کا آغاز وہیں سے کیا جا سکتا ہے۔ شاید کوئی ساون خان کے بارے میں کچھ بتائے، ورنہ ساون خان کا ایک بھانجا بھی تھا۔ ماموں بھانجا دونوں اکٹھے جیل کاٹ چکے ہیں، لیکن ابھی میں کچھ دن روپوش رہنا چاہتا ہوں۔ ریشم کچھ نہیں بولی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی۔ میں نے اخبار میں دیا ہوا پتہ پوچھا تو اندازہ ہوا کہ ہم اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ آدھے گھنٹے کی تلاش نے ہمیں اس دروازے پر پہنچا دیا۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا تو مجھے اندر کے سناٹے میں کوئی صدا اٹھتی محسوس نہ ہوئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک دی۔ اندر سے ایک دبی دبی آواز سنائی دی۔ اچھا آ رہی ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے اپنے مقابل ایک خاصی عمر رسیدہ اور کمر خمیدہ خاتون کو دیکھا جو سیاہ فریم والے چشمے کے پیچھے سے مجھے گھور رہی تھیں۔ ان کی سفید ساڑی ایک ڈھانچہ بدن پر لپٹی ہوئی تھی مگر اجلی تھی۔
ان کے دونوں ہاتھ لام کی شکل والی چھڑی پر جمے ہوئے تھے جو انہیں سہارا فراہم کرتی تھی۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا۔ ہم آپ کے اشتہار کے جواب میں آئے تھے۔ انہوں نے سر ہلایا اور ہم دونوں کو باری باری دیکھا۔ یہ کون ہے؟ تمہاری بیوی؟ جی نہیں، یہ بہن ہے میری، یہی آپ کی خدمت کرے گی۔ اچھا، اندر آ جاؤ۔ وہ پلٹ کے چل پڑیں۔ ہم ان کے پیچھے ایک برآمدے تک پہنچے۔ وہ ایک تخت پر بیٹھ گئیں اور ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں کرسی صرف ایک ہی تھی۔ ریشم ان کے پیروں کی طرف خالی جگہ پر ٹک گئی۔ اب اپنے بارے میں بتاؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اگر یہ سوچ کر آئے ہو کہ ایک اکیلی عورت کو، کمزور لاوارث بڑھیا کو مار کر مال سمیٹ کر بھاگ جاؤ گے تو تمہیں بتا دوں کہ اس جان کے سوا تمہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بیگم صاحبہ، کیا ہم صورت سے ایسے دکھائی دیتے ہیں؟ صورتیں ہی تو دھوکہ دیتی ہیں، مگر خیر تم بتاؤ کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ میں نے سچ محسوس ہونے والے جھوٹ پر مبنی ایک کہانی ترتیب دے لی تھی۔ کیا کریں گی ہمارے دکھ کا حال جان کر؟ رہنے والے ہم اسی شہر کے ہیں۔ حرم گیٹ کے اندر 5 مرلے کا چھوٹا سا مکان تھا۔ ابا مر گئے تو ماں تھی، ایک بہن اور ہم 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی تک سب ٹھیک رہا۔ ابا کا بس کے اڈے پر چائے کا کھوکا تھا، اس پر قبضہ ہو گیا۔ ہم نے وہیں ریڑھی لگانے کی بات کی۔ کام وہی تھا جو کھوکے پر ہوتا تھا۔ آدھا وقت میں کام کرتا تھا، صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک، پھر 4 بجے سے 12 بجے تک بڑا بھائی۔ سارا فساد بھابھی کے آ جانے سے شروع ہوا۔ ماں بوڑھی اور بیمار تھی، اسے ماں کی خدمت کرنا اور پکا کے کھلانا بار تھا۔ کڑوی کسیلی باتیں الگ سناتی تھی۔ ماں بیمار ہو گئی اور اسے مرنے میں 2 ہفتے بھی نہیں لگے۔ اب کہنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجھے شک ہے کہ بھابھی نے اسے کچھ دے دیا ہوگا، اس کی دوائیں بدل دی ہوں گی جو میں لاتا تھا۔ بھائی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو اس نے اپنے سالے کے ساتھ مل کر مجھے مارا، چائے کی ریڑھی سے مجھے الگ کر دیا۔ اس کا سالہ شریک ہو گیا۔ یہ آج صبح کی بات ہے۔ ہم دونوں گھر سے نکل آئے، عزت اور جان بچا کر۔ کسی نے یہاں کا پتہ بتایا۔ ہم تو خالی ہاتھ نکلے تھے، اپنے کپڑے بھی رہ گئے۔ خیر وہ لے آئیں گے اگر آپ جگہ دے دیں۔ میری بہن دن رات آپ کی خدمت کرے گی، ماں کی دیکھ بھال بھی یہی کرتی تھی۔ میں بھی سوچوں گا کہ کہیں کچھ کروں، ابھی تو خالی ہاتھ ہوں۔ جوان بہن کو ساتھ لے کر کہاں جاؤں؟ میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ بڑی بی کی صورت پر ہمدردی اور پھر دکھ کے جذبات آ گئے تھے۔ میرا لہجہ اور میری کہانی ہمارے مظلوم ہونے کی دلیل بن گئے تھے۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ نوری، پورا نام نور جہاں ہے۔ مجھ سے پہلے ریشم بولی، جو شاید اتنی دیر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اس سوال کا جواب اسے دینا ہے۔ بڑی بی خاموشی سے ہمیں گھورتی رہیں، پھر انہوں نے کہا، میں تمہیں مہمان کی طرح نہیں رکھ سکتی، کام سخت ہے میرا۔ میں نے کہا، ہم بھی نوکر بن کر آئیں گے جی، کام سب کر لیں گے۔ یہ لڑکی نوری ساری گھر کی صفائی کرے گی، کھانا پکانا، کھلانا، کپڑے دھونا، اور پھر رات کو میرے ساتھ سونا کہ مجھے ضرورت ہو تو ایک آواز پر اٹھ جائے۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اسی لیے پہلے آنے والوں کو انکار کر دیا۔ وہ میاں بیوی تھے، دن کا کام وہ آسانی سے سنبھال سکتے تھے، مگر کسی کو منظور نہیں تھا کہ رات کو بیوی میرے پاس ہو، اور وہ خود دوسرے کمرے میں۔ میرے ساتھ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے اور ضرورت پڑے تو میرے گندے کپڑے دھوئے، مجھے بھی صاف کرے۔ ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کبھی کبھی۔ میں سب کر لوں گی بیگم صاحبہ۔ آپ کو بیماری کیا ہے؟ 100 بیماریوں کی ایک بیماری ہے بڑھاپا۔ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ۔ کھایا پیا لگتا نہیں، ہضم نہیں ہوتا، زکام ہو جائے تو نمونیا بن جاتا ہے۔ علاج کون کرتا ہے آپ کا؟ اسی محلے کا ایک ڈاکٹر ہے، دن میں ہوتا ہے سرکاری ہسپتال میں، ویسے تو رات میں بھی آ جاتا ہے مجھے دیکھنے۔ گاڑی چلا سکتے ہو؟ جی بیگم صاحبہ، میں نے کہا۔ یہ بہت ضروری تھا، جو پہلے آئے کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ مجھے ہسپتال لے جانا ہو ضرورت پڑنے پر تو لے جا سکو گے؟ میں لے جاؤں گا بیگم صاحبہ، مگر گاڑی کہاں ہے؟ باہر گلی میں کھڑی ہے، اس کی صفائی اور دیکھ بھال بھی کرنا ہوگی۔ پرانی گاڑی ہے مگر چلتی ہے۔ لائسنس ہے؟ جی ابھی تو نہیں ہے۔ تو بنوا لو۔ اس ڈاکٹر سے کہنا وہ بنوا دے گا، پیسے دے کر سب ہو جاتا ہے۔ تمہاری بہن کو میں 10,000 دوں گی، تمہیں 5۔ کھانا پینا میرے ساتھ ہوگا، مگر ضروری نہیں کہ تم وہی کھاؤ جو میں کھاتی ہوں۔ میرا پرہیز بھی چلتا ہے اور کھانا بھی کچھ نہیں، بہت سادہ ہوتا ہے۔ تمہیں اپنے لیے کھانے کا بندوبست بھی خود کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں رکھ لیا بیگم صاحبہ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک میں تم رہو گے، تیسرا باہر والا کمرہ بند رہتا ہے، مگر ہفتے میں ایک بار اس کی صفائی ہوگی۔ اپنا سامان کب لاؤ گے تم؟ آج یا کل، بس کپڑے ہی ہیں یا کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں ذاتی استعمال کی؟ یہاں ضرورت کی ہر چیز ہے، میرے پرانے کپڑے بھی بہت ہیں، دیکھ لینا۔ ایڈوانس نہیں دوں گی میں۔ تھوڑے بہت پیسے ہیں میرے پاس بیگم صاحبہ۔ بڑی بھی بڑی پسندیدگی کی نظر سے ریشم کو دیکھ رہی تھیں۔ اچھا ہے اگر تم یہاں ٹک جاؤ، پہلے میں نے کسی کے ساتھ کبھی نوکروں جیسا سلوک نہیں کیا،
کوشش کی کہ وہ خود کو گھر کا فرد سمجھیں، عزت بھی دی اور سہولت بھی، لیکن اپنے ہی اپنے نہ رہے تو غیر کیسے اپنے ہو سکتے تھے؟ کچھ خود چلے گئے، کچھ میری توقعات پر پورے نہیں اترے۔ اس رات ریشم نے خالہ کی خواہش کے مطابق کھانا بنایا، خود ہم نے بھی وہی کھایا۔ تھکن اتنی زیادہ تھی کہ 10 بجے ہم سو گئے۔ بیڈ کافی چوڑا تھا، پھر بھی میں نے فرش کو ترجیح دی۔ ریشم تو فوراً ہی سو گئی تھی، میں سونے سے پہلے اپنے خیالوں سے لڑتا رہا۔ ایک بار پھر سے میں بے گھر تھا اور مفرور بھی تھا۔ گزری ہوئی 3 راتیں 3 الگ چھت کے نیچے گزاری تھیں۔ آج رات کہاں گزرے گی یہ سوچنا لا حاصل تھا۔ میرا ذہن مختلف جذبات اور خیالات کی زد میں تھا۔ فوری طور پر سلونی کی دغا بازی نے مجھے شدید جذباتی صدمے سے دوچار کیا تھا۔ 9 لاکھ کی رقم کے بارے میں ریشم سے میں نے جو بھی کہا، حقیقت یہ تھی کہ اس دولت نے ہی وفاداری، خلوص اور اعتماد کے جذبات کا رخ بدلا تھا۔ یہ نامہربان اور بے وفا دولت تھی جو خون مانگتی تھی۔ جب سے میں نے نادر شاہ کی تصویر دیکھی تھی، ایک پرانے زخم سے پھر سے لہو رسنے لگا تھا۔ اپنے بھائی کی وہ صورت میری نظروں میں پھرتی تھی جو میں نے اسے قبر میں اتارنے کے بعد آخری بار دیکھی تھی۔ وہ میرا بھائی ہی نہیں تھا، وہ میرے لیے باپ کی حیثیت رکھتا تھا۔ نادر شاہ کی تصویر مجھے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری بے بسی اور بیچارگی پر خندہ زن لگی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ فرید الدین تو خاور بن جا یا ملک سلیم اختر، جیل کی دیواریں توڑ کے نکل جا یا چودھریوں کی حویلی میں پناہ لے، تیری موت خود تجھے واپس لائے گی۔